کو سنے کہ دعا سے فرق کیا پڑا ہے بٹوین این آرڈینری کپل یا بٹوین اگر ہم نے ہی پہلے اگر دعا نہ کی ہوئی ہوتی اور ہماری شادی ہوتی اور ورسز دعا کرنے کے بعد جو شادی ہوئی ہے اس میں کیا فرق ہے. تو اس میں جو سب سے جو کامن ڈینومینیٹر ہے ہم دونوں کے درمیان میں وہ اگین اینڈ اگین سیلف ایکچولائزیشن ہے, سیلف ریئلائزیشن ہے کہ ہم دونوں ظاہر سی بات ہے لائک ایوری ادر ہسبینڈ اینڈ وائف جو کہ ہم نے ویسے بھی لڑنا ہی تھا, تو ہم لڑ کے اس کے بعد دونوں تھوڑا سا اسپیس آؤٹ کر کے اور دونوں پھر اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہاں پر میری کیا غلطی تھی. اور یہ وہ چیز ہے وچ کیپس دا تھنگز رولنگ آن, وچ کیپس دا تھنگز گوئنگ آن. اور اگر یہ نہ ہو, اگر یہ کسی ایک طرف سے بھی اگر یہ اسٹاپ لگ جائے تو پھر وہ جو دوسرے بندے کی ڈیوٹی ہے, جو اس کا پین ہے نا, وہ پھر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو دعا کے بعد کیونکہ دونوں ہی اپنے آپ کو وہ ریئلائز کروا رہے ہوتے ہیں اپنی جگہ پر کہ اس سے کیا غلطی ہوئی, اس نے کیا ایسا غلط کہہ دیا, یا مطلب ان اے سینس کہ میں نے کیا ایسا غلط کہہ دیا, مجھ سے کیا ایسی غلطی ہوئی. تو وہ اس سے جب دونوں تھوڑی سی اسپیس کے بعد جب دوبارہ واپس آتے ہیں تو دونوں ایکچوئل میں خود شرمندہ ہوتے ہیں. اور اب وہ شو بھی نہیں کرنا ہوتا, تو وہ اچھا ایسے ہی ہوتا ہے کہ اچھا پانی پینا ہے تم نے, اچھا پانی پینا ہے, اچھا چائے رکھ دوں اوپر, اچھا ٹھیک ہے. تو وہ کچھ اس طرح سے نا وہ پھر ہم تھوڑا اپنی ایگو کو بھی رکھتے ہوئے اسی جگہ پر لیکن ساتھ ریئلائزیشن یہی ہوتی ہے کہ اچھا آپ سے غلطی ہوئی. تو دعا میں سب سے پہلی جو سب سے اس کا جو منیمم بھی جو چیز جو ملتی ہے نا, جو ہر بندے کو ملتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اپنی غلطیوں کے اوپر نظر جانے لگ پڑتی ہے. تو میرا تو یہ ایکسپیرینس ہے جو اور یہ وہ چیزیں جو کہ واقعی ڈفرینشیٹ کرتی ہے. اگر یہ نہ ہوتی تو اللہ جانے 3 سال تو ہونے والے ہیں تو پتہ نہیں 3 سال کیسے گزرتے. تو یہ وہ چیزیں جو کہ مجھے ریئلائز ہوئی. یعنی کہ ایک دوسرے کو اسپیس دینا, اور مطلب جو عام جگہوں پہ میں نہیں, آپ کو بھی لگتا ہے کہ جہاں پہ ہم انا کا ایک اسٹاپ لگا دیتے ہیں جی اور سارا ملبہ دوسرے پہ گرا دیتے ہیں, تو وہاں پہ کم از کم اتنا ہے کہ مطلب دونوں طرف سے ریئلائزیشن ہو جائے تو میرا خیال ہے گاڑی اسموتھلی چلتی رہتی ہے. اور یہ وہ سب سے زیادہ وجہ سے سر کہتے ہیں نا کہ آپ کسی کو نہ بتائیں, آپ بس شرمندہ ہو جائیں, تو بس اس کے بعد وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان سے سوری کریں یا کچھ کریں, وہ آپ بس میرا خیال ہے شکل ہی بنا لیتے ہیں تو اگلا کام تو وہ ویسے ہی آسان ہو جاتا ہے, آٹومیٹکلی اسموتھ ہو بڑی جاتا سے بڑی لڑائی بھی ہو تو اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا, اور اگر آپ نے اللہ کے ساتھ کہہ دیا کہ یا اللہ مطلب ہو گیا ہے مجھ سے, تو وہ چیزیں وہ واقعی وہ اس طرح ہوتی ہیں جس طرح کبھی ہوئی نہیں تھی. اچانک سے چیزیں اتنی اچھی بیلنس آؤٹ ہو جاتی ہیں. تو شادی اور اس سے ریلیونٹ تو یہ ایکسپیرینس تھا. باقی مہوش اتنا اچھا بولی ہے, اور پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں درمیان میں نہیں بولا, ورنہ 10 دفعہ میں انٹرجیکٹ کر چکا ہوتا, اور گھر میں پھر ہماری لڑائی ہو چکی تھی کہ تم مجھے بات پوری کیوں نہیں کر رہے تھے. تو یہ ادھر کیونکہ تم بول رہی تھی تو اسی لیے میں پھر نہیں بولا. یہ ایڈمائریشن ہے, دیکھا یہ سارے میں اعتراف ہے کہ کیا کہنے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن میں ویسے ایک بات بتاؤں کہ مطلب یہاں پہ بہت سے لوگوں کو تو یہ نہیں پتہ تھا کہ مطلب ایکچوئل میں میں کل پرسوں ایسے سوچ کے ہنس رہی تھی کہ ہماری شادی بھی دعا کی وجہ سے ہوئی ہے. تو اصل میں ہم دونوں ہی وہ والے انسان تھے جو کہ مطلب سولو فلائٹ والے لوگ نہیں ہوتے, جنہیں انسانوں سے نفرت تھی, انسانوں سے کامن تھا, اور ہم بیسکلی سر کے پاس آئے تھے اپنے اپنے مسئلے لے کے. تو سر نے آگے سے بہت سے لوگوں کو, مطلب میرا ایکسپیرینس یہ ہے, میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ جس سر کے پاس آ کے تو مطلب کاکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں, اور یہ بھی ایک الزام وہ لوگ لگاتے ہیں. تو مجھے تو اگر کوئی یہ کہا جائے کہ میرے گھر والے مجھ سے پوچھتے ہیں تو وہ مطلب بیچارے پریشان تھے کہ یہ باجی جو ہے وہ شادی نہیں کرتی, ٹھیک ہے, کیونکہ سر مطلب لوگوں سے مسئلہ تھا, ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا ہی مطلب ایک لائف لانگ آپ نے کیا کسی اور بندے کے اوپر ڈپینڈ کرنا, یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو ایک انڈیپینڈنٹ جس نے لائف گزاری ہوتی ہے اس کے لیے بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے, کیونکہ میرا جواب یہ ہوتا تھا کہ یار میں خود سب کچھ کر لیتی ہوں تو مجھے ضرورت کیا ہے, بھائی یہ چیک کریں نا آپ لیول میرا. تو وہ اس کے بعد اگر مطلب میں نے شادی جو تھی مطلب اس کی طرف مجھے کنونس کرنے سر کی وجہ سے, ٹھیک ہے, ان کی وجہ سے نہیں, انہوں نے ایک اندر پکچر دکھائی. مطلب مجھے لگتا ہے کہ چیزوں کو وہی چیزیں تھیں, کچھ بھی نہیں بدلا. اگر میں یہ کہوں کہ کوئی مجھے یہ کہے کہ جی اپ سائڈ ڈاؤن چیزیں ہوں گی, نہیں, یہ نہیں ہوا. وہی لوگ ہیں, آج بھی وہی چیزیں ہیں, وہی سناریوز ہیں, لیکن دعا نے میری نظر ضرور بدل دی ہے, ٹھیک ہے, کہ مجھے وہ چیزیں بہتر لگنا شروع ہو گئیں. اور اگر میں آنیسٹلی ہمارے نے ہنٹ تو آپ دے ہی دیا ہے کہ اتنا اچھا کوئی بھی نہیں ہوتا, بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کو شادی کے بعد نئے بندے کے ساتھ گزارا کرنا, یا 24 آورس, مطلب آل دو ہم تو پہلے سے جانتے تھے
لیکن اسٹل جو تھا کہ مطلب بڑا مشکل ہوتا ہے. مجھے پتہ ہے کہ میں اپنے ارد گرد دیکھتی ہوں یہی کچھ ہی ہو رہا ہوتا ہے. مطلب اب ہم دعائیں بھی لوگوں کو کرا رہے ہوتے ہیں, اس میں یہی رولے ہوتے ہیں, فلاں نے یہ کہہ دیا, فلاں نے, میری بیوی نے یہ کہہ دیا, میرے بندے نے یہ کہہ دیا, مجھے اس نے سوٹ نہیں لے کے دیا, مجھے اس نے یہ نہیں کیا. مطلب یار یہ دیز آر دا ریئل پرابلمس, پلیز اس کو ہلکا مت لیں. یہ اصل مسئلے ہیں, انہی مسئلوں پہ آج کل طلاقیں بھی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو مجھے ایک چیز جو کہ میری نیچر میں بالکل نہیں تھی اور مجھے بہت زیادہ ڈر تھا, جو کہ ڈر میں نے سر سے بھی ظاہر کیا کہ بھئی میرا بڑا مشکل کام ہے کسی بندے کے ساتھ اس طرح رہنا, بیکاز میں بہت ڈومیننٹ ہوں اور آئی ڈونٹ ٹرسٹ اینی ون. مطلب میرا مسئلہ ہے کہ مجھے ٹرسٹ نہیں ہوتا لوگوں کے اوپر. تو وہ تو سر نے کہا کہ نہیں, گو فار اٹ, اللہ ٹھیک کرے گا. صحیح ہے, مجھے نہیں پتا کہ بس دعا پہ آنے کا, یہ بھی نہیں میں کہتی کہ مجھے سر کی بڑی باتیں سمجھ میں آتی ہیں, میں بڑا دعا سے بدل گئی اور پتہ نہیں کیا ہوا. انسان اندر سے اتنا ہی کمینہ رہتا ہے, بس کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا ایسے جیسے وہ نہیں ہوتا صابن کی طرح, تھوڑا تھوڑا صابن لگے نا تھوڑا سا دھلنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن داغ اچھے ہوتے ہیں تو داغ اینڈ تک رہتے بھی ہیں, تو وہ داغ تو ابھی بھی بہت ہیں. لیکن اس نے مجھے ایڈز یہ ضرور کیا کہ میں جب مجھے مسئلہ ہوتا تھا نا کہ میں گھبرا جاتی تھی. اور گھبرانے کے ساتھ سب سے پہلے بندہ بات پتہ ہے کیا سوچتا ہے, آج کل کی جتنی نئی جنریشن میں دیکھ رہی ہوں نا, وہ یہ سوچتی ہے کہ یار یہ میں نے شادی کی کیوں. میرا تو پہلا سوال یہی ہوتا تھا کہ یار یہ کہ اپنے آپ کو عذاب میں ڈال دیا ہے. بھئی آپ اچھے خاصے تھے. آج کل کی بچیاں جو کہ آپ دیکھیں کہ وہ کما بھی خود رہی ہیں, بالکل انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں, گاڑیاں ان کے پاس ہیں, گھر ان کے پاس ہے, تو واقعی ہی مجھے بتائیں نا کہ شادی کی ضرورت کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میسج جو سر کا تھا کہ مطلب شادی کرنا بہت افضل عبادت ہے, اور اس کے بعد مطلب شادی کرنا اللہ کے طریقے سے, اور اس کے بعد بچے پیدا کرنا, اور اس کے بعد ان کی اس نسل کو بڑھانا, وہی یہ پچھلی دعا میں ہم یہی بے حیائی کی بات کر رہے تھے نا, بے شرمی کی. تو آج دیکھیں کہ بھائی پھر ہم سارے ہی اپنا رول پلے نہیں کر رہے نا. صحیح ہے, ہماری جنریشن نے, میری جنریشن نے, مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے شادیاں ہی نہیں کرنی. کانسیپٹ یہ آ گیا ہے کہ بھئی اگر آپ انڈیپینڈنٹ اتنے اچھے ہو واقعی, تو میں بھی یہی سوچتی تھی کہ بھئی ضرورت کیا ہے آپ کو کرنے کی. تو اس کے بعد وہی بات ہوگی کہ آپ نسلیں بھی ختم کری جا رہے ہو, اور نسلوں کی تربیت کوئی بھی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ چیز جو تھی, اس چیز کی ساری انڈرسٹینڈنگ وڈ بلیو می کہ مجھے کبھی بھی نہیں تھی. مجھے وہ دعا کے بعد سمجھ میں آئی. اس کے بعد جب ہم لڑتے تھے اور جب ہمیں لگتا تھا کہ چلو یہ کیا ہم نے مطلب یہ کیا مذاق ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں سر کی کوئی نہ کوئی بات یاد آ جاتی تھی. ٹھیک ہے, یہاں پہ سر نے ملٹیپل ٹائمز لوگوں کے کیسز ڈسکس کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک چیز جو سر کہتے ہوتے تھے مجھے وہ اب سمجھ میں آتی ہے, مجھے اس کا لاجک نہیں سمجھ میں آتی, لیکن سر یہ کہتے ہوتے تھے کہ 3-4 سال مطلب ایک ریلیشن کو دو تو اس میں آپ پھر سیٹ ہو جاتے ہو. مجھے یہ بات سمجھ نہیں, تو میں نے نا بس یہ سمجھ لیں کہ بس سمجھ کچھ نہیں تھی, تب شب کے بنا بس اس کو کہا کہ اس کو کیری آن کریں, لنگر آن نہیں کرتے جیسے چیزوں کو. ٹھیک ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہی بات جو میں پہلے بھی کر رہی تھی کہ ہر انسان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی, تو بات شروع بھی انڈرسٹینڈنگ سے ہوتی ہے, ختم بھی وہی ہوتی ہے. ہم مرتے دم تک بات بھی یہی کرتے ہیں کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں سکا. صحیح ہے, تو ہر ریلیشن میں اٹس ناٹ اے ڈفرینٹ, اور مطلب کوئی عجیب رشتہ نہیں ہے کہ آپ نے شادی کر لی ہے تو اب یہ کوئی آؤٹ آف دا ورلڈ چیز ہے, یہاں پہ یہ کوئی عجیب چیز ہے. لیکن یہ وہی بالکل ایسے سمجھتے ہیں جیسے 2 دوست ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, 2 روم میٹس ہوتے ہیں, ان کو آپس میں باتیں بالکل بری لگتی ہیں, لیکن آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے رہنا. ٹھیک ہے, تو مجھے لگا کہ میں نے صرف وہی جو مار کیا تھا کہ ہم اپنے پہ طور پہ, وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ سر کی بھی کوئی بات یاد آ جاتی تھی, اور وہ ہوتا تھا کہ اپنی ہی غلطی نکالنی ہے. ٹھیک ہے, غصہ بہت ہوتا تھا لیکن غلطی اپنی نکالنی ہوتی تھی. تو اس کے اندر نا اس چیز نے, مجھے لگتا ہے کہ 3 سال بعد میں اچانک پچھلے دنوں بیٹھ کے یہ بات سوچ رہی تھی, اور میں نے سر کو بھی کہا کہ مجھے نہیں سمجھ لگی, بٹ اٹس اے ویری ڈفرینٹ ٹائم ناؤ. صحیح ہے, فرام دا اسٹارٹ اگر میں کروں تو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ, بٹ یہ کہ اب جو چیزیں ہیں اٹس لائک اے مور مرج چیزیں نہیں ہوتی, سنکرونائز اور کوآرڈینیٹ, اور مطلب آپ کو پتہ نہیں چلتا. تو اب آ کے وی کین انڈرسٹینڈ, وی اسٹارٹیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادر. تو اس کا مطلب ہے کہ جو پیشنس کا لیول ہے جو ہمیں سکھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کسی بھی رشتے میں کتنا ضروری ہے. صحیح ہے, آپ 1 سیکنڈ کے اندر غصے میں مرنے پہ تل جاتے ہیں, اور آپ جی کہہ دیتے جی یہ ہو گیا, تم دفعہ ہو جاؤ اس چکر کے اندر. لیکن اگر آپ تھوڑا سا ٹائم دیں اور وہی بات کہ اگلے کی پرسپیکٹیو کو دیکھنا کوشش کریں. ٹھیک ہے, تو میں نے مطلب جتنی باتیں سنی ہوئی تھی نا ساری, کہ شادی ایسی ہوتی ہے ویسی ہوتی ہے, لڑکے یہ کرتے ہیں لڑکے وہ کرتے, مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری فضول باتیں ہیں. ٹھیک ہے, وہی بات ہوگی کہ آپ سن کے اتنا اپنے آپ کو اپنے پاگل کر لیا ہوا کہ آپ نے اپنا جو پازیٹیو ریلیشن بھی تھا نا اس کو بھی اپنے نیگیٹو کر لیا. یہ سب سے بڑا ہمارے معاشرے میں
جو مسئلہ کریٹ کرتی ہیں نا, وہ چاہے وہ ماں کریٹ کرے, چاہے وہ بہن کرے, چاہے وہ دوست کرے, چاہے وہ کوئی اور رشتہ دار کرے, وہ پہلے تو یہ کرے گا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے کیا کرنا ہے. بیٹا آپ نے نہیں بتانا, اور جس کا رشتہ ہے اس نے بھی کسی کی بات نہیں سننی, بیکاز ہر انسان ڈفرینٹ ہے, ہر رشتہ ڈفرینٹ ہے. تو آپ اپنے پرانے 1980 کے فارمولے اس کے اوپر مت لگائیں. دعا میں سر کہتے ہیں نا کہ اس کا فارمولا اس پہ نہیں لگ سکتا, ٹھیک ہے. تو میں نے اپنا فارمولا کبھی اس پہ لگانے کی کوشش نہیں کی, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ یہ ایسی سمجھ میں نہیں آنی. آلدو ہم دونوں دعا کے بندے تھے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی, ٹھیک ہے. تو مطلب کہنے کو تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں یہ ایکسپیکٹ کرتی کہ اب دعا کر لی ہے نا, تو اب تو جی دعا کے بعد آپ کو ہوم ورک بھی تو ملا تھا نا, تو اب آپ نے ہوم ورک کرنا تھا. تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ بھئی اگر آپ کو ہوم ورک دیا گیا کہ چلو بیٹا آپ دونوں کو اگر شادی کر ہی لی ہے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے چلاؤ, ٹھیک ہے. تو یہ ایکچوئل چیز ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس چیز نے اتنا ہیلپ آؤٹ کیا ہے کہ یہ جو اپنے آپ کو پہچاننے والی چیز تھی, سیلف ریئلائزیشن والی چیز تھی, اگر یہ نہ ہوتی, میں تو ایمانداری سے بتا رہی ہوں کہ بہت مشکل تھا. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار می, کیونکہ بہت مشکل ہے آج کل کے زمانے میں, ماڈرن زمانے میں, جہاں پہ آپ کو ایک سیکنڈ کے اندر آپ نے گاڑی پکڑی اور اٹھ کے باہر نکل گئے, ٹھیک ہے. یہ جب آپ کے اندر آتے ہوں نا آج کل, تو پھر فیمنزم کی دوڑ لگے گی, فیمنزم کے پرچے بلند کریں گے, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جب یہ چل رہا ہوتا ہے نا, تو اس کے بعد رشتے یہاں پہ کوئی نبھانے کو تیار نہیں. میں نے بتایا نا کہ مطلب آج کل کے زمانے میں سب سے آسان چیز میں نے لوگوں میں یہ دیکھی ہے کہ رشتہ ختم کر دو. میرے لیے خود یہ بہت آسان چیز تھی, اور میں کہتی ہوتی تھی کہ مطلب میں کہتی ہوتی تھی ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہوتی ہے. میں کہتی ہوتی ہوں یہاں چیزیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی, بیچ کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اب مجھے سمجھ میں لگی ہے کہ اصل بات ہی بیچ کی تھی, اور اصل بات ہی وہ بیلنس کی تھی. اور اس بیلنس کو رکھنا, ہر رشتے کو رکھنا بہت مشکل کام ہے. اور ایکچوئل میں اللہ تعالیٰ نے صرف آپ سے کام یہی لینا ہے, اور کوئی کام نہیں ہے. مطلب ہمارا کوئی کام نہیں ہے. سارا دن میں لاسٹ ٹائم یہاں پہ یہی بات کر رہی تھی نا کہ میں سارا دن اب یہی دیکھتی ہوں کہ اچھا میں نے صبح اٹھ کے کرنا کیا ہے, ٹھیک ہے. اگر مجھے کوئی دعا والا بندہ نہیں ملا تو میں نے کیا کرنا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, اپنی اولاد کے ساتھ, میں وہاں پہ پازیٹیو ہو جاؤں, میں وہاں پہ ان کی ذمہ داری اچھے طریقے سے پوری کروں, اور میں وہاں دیکھوں کہ میرے اندر کوئی نیگیٹیوٹی نہیں آئی, اور میں وہاں پہ اپنا ظرف بڑا کر کے 4 لوگوں کو معاف کروں. یہی دعا ہے, اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے. تو بس. تو اب آپ لوگوں نے دعا مطلب ایک طرح سے یہ کہ ان لوگوں نے دعا کی ہوئی تھی جب ان کی شادی ہوئی, مشی کی, عمار کی, دعا کر چکے تھے, شادی ہوئی. انہوں نے ہمیں بتایا کہ دعا کے ساتھ ان کی کیا پازیٹیوٹی رہی اور اس ریلیشن کو آگے چلنے میں کتنی آسانی ہوئی. پہلے تو آپ نے ان کے ویوز بھی سن لیے, آپ دعا میں کسی اور اس اینگل سے داخل ہوئے, لیکن ایک ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن جو آپ کا تھا, اور جو ایک گھر کا ماحول تھا, اور جو ساری چیزیں تھیں, بینگ اے مدر, بینگ اے وائف, اور حامد صاحب کا جو رول تھا, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو دعا کے بعد کیا لگا کہ دعا میں ایک فیملی لائف میں کیا چینجز آتی ہیں, اور کیسے یہ ریلیشن جو ہے مزید خوبصورت ہوا, یا یہ کہنا چاہیے کہ برداشت زیادہ ہوئی, یا آپ کیا سوچتی ہیں کہ واقعی آج سے بہت سال پہلے آپ کو دعا کر لینی چاہیے تھی تو شاید کچھ کمپلیکیشنز نہ ہوتی. ہاں جی بالکل ایسے کہ ہم جب دعا میں آئے تو اب ہماری شادی کو 30 ایئرز ہو گئے, اور اس وقت اب میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم نے پہلے یہ چیزیں سن لی ہوتی جو کہ بہت ہی سمپل باتیں تھیں تو اتنی کمپلیکیشنس نہ ہوتی. اور اس میں میرا بہت کم رول ہے, اس میں حامد کا رول بہت زیادہ ہے. حامد بہت کول مائنڈڈ انسان ہے. میں نے جتنی میں بدتمیز ہوں, مجھے حامد نہیں کیا ہے کہ کرو, کر کے دیکھو. مجھے کانفیڈنس دیا, مجھے سپورٹ کیا. اور ہم بھی جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں. آج بھی میں سوچتی ہوں کہ کاش یہ نہ کیا ہوتا, کاش یہ نہ کیا ہوتا. وہی جو مہوش بات کر رہی تھی سیلف ریئلائزیشن کی, مجھے جو اپنی باتیں, اپنی چیزیں بڑی لیجنڈری لگتی تھیں کہ میں نہ کر دی تو کوئی کر نہیں سکتا تھی, آج میں اتنی شرمندہ ہوتی ہوں کہ اب میں کسی کو بتا بھی نہیں پاتی ہوں. اور نہ ان سب کے پاس گھر میں جایا جاتا ہے کہ سوری وہ جو کیا تھا, وہ جو فلاں وقت کیا تھا. اور ہم دونوں میں آپس میں دعا کی وجہ سے فرکشن بھی ہوتی ہے, یہ نہیں جس طرح یہ دونوں کہہ رہے ہیں بچے کہ ہو جاتا ہے. ہر بندہ اندر سے کمینہ ہوتا ہے, کوئی اتنا پرفیکٹ اور وہ نہیں ہوتا, اور پرفیکٹ اور آئیڈیل کپل تو ہوتا ہی نہیں ہے. اور
اب یہ ہے کہ ہم لڑتے آج بھی اتنا ہی ہیں, آج بھی یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ بس آج ادھر آج ختم ہو جائے گا. لیکن اسی طرح سے کوئی نہ کوئی سر کی بات کہ اگر سر کو پتہ چل گیا, اب ہمارا تو کوئی گھر میں کوئی بڑا ہی, ہم خود ہی اتنے بڑے ہو چکے ہوئے, تو یہی ہوتا ہے کہ اچھا اگر سر کو پتہ چل گیا, اگر یہ ہو گیا. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ میری ایک لائف تو گزر چکی ہے. مجھے اس دعا نے میرے بچوں کی لائف کو سیٹل کرنے میں بہت ہیلپ کی. میں نے جو سیکھنا تھا, یا اب میں اوپر سے ہی سیکھ رہی ہوں, اندر کیا میرے چینج آنا تھا, بس اب دنیا دکھاوا اور دنیا داری. لیکن میرے بچوں کے سسرالوں میں مجھے اپنی بیٹیوں کو اگر میں نے یہ سکھایا تھا کہ بیٹا جب شادی جس کی میں نے کر دی ہوئی ہے کہ تم نے اس کے ساتھ یہ جوتا پہننا ہے, میں نے اس کو کبھی سر والی یہ باتیں نہیں بتائی تھی کہ وہی تمہاری اصل ماں ہے. یہ بھی نہیں بہرحال میں کہتی تھی کہ چھٹ کے آ جائیں میں دیکھ لواں گی, ایسا نہیں تھا. لیکن یہ والی باتیں کہ وہی تمہاری اصل ماں ہے, اگر وہ گرم ہوگا تو تم ٹھنڈی پڑ جانا, بات ختم کر دینا, درگزر کرنا. اور اس سے بڑھ کر یہ موسٹ امپورٹنٹلی کہ بچے بیمار ہو جائیں گے. اب تمہارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے, تمہارے بچے بیمار ہو جائیں گے. اور ہوا بھی, میرے نواسے کبھی بھی بیمار ہوئے تو میں نے اپنی بیٹی کو یہی کہا کہ ثنا تم نے کچھ کیا ہے, سوچو تو صحیح ان کے ساتھ بیٹا کیا ہوا ہے. کون ایسا ہے کہ میں تمہیں کہاں سے, وہ مجھے کہتی آپ ہی نے کی تھی, مطلب یہی ہونا تھا, یہی ایسے. وہ اگر برے ہیں تو تم اچھی بنی رہو, اور برے کوئی بھی نہیں. جو ہمارے گھر میں آئے گی, اب میرے نیکسٹ ایئر میرے بیٹے کی شادی ہے, میری بہو جب آئے گی تو وہ کیا کہے گی کہ واہ جی واہ بلے بلے, اسے 10 برائیاں مجھ میں نظر آئے گی. مجھے اس دعا نے بچوں کو نارملائز کرنے میں بہت ہیلپ کیا, بہت زیادہ. ہم آج بھی لڑے ہیں, ہم کل بھی لڑے تھے, میں اور حامد, اور ہم پرسوں بھی لڑے تھے, اور کوئی ایسا دن جب ہم نہیں لڑتے. لیکن ہاں وہ والی بات نہیں ہوتی ہے کہ کتا ہو کے بس چھڑنا ہی نہیں, میں جا رہی ہوں تو میں جا رہا ہوں. یہ نہیں, ہم اس نوبت تک نہیں آتے تھے, لیکن بات کرنا چھوڑ دی. اب نہیں ایسا ہوتا, اب اپنی کوئی نہ کوئی بات یاد آ ہی جاتی ہے کہ یار یہی اچھا ہے, یہی اچھے ہے, یہ کر لیتے ہیں, یہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. میں نہیں کرتی, میں آج بھی نہیں کر پاتی. میری میوش جو کہہ رہی تھی کہ جو ہے یا نہیں ہے, آئی واز آلموسٹ لائک دیٹ, آئی ایم اسٹل لائک دیٹ. بیچ والا بڑا مشکل ہے, بہت مشکل. معاف کر دینا حامد کو ہی بہت مشکل کام ہے, کرنا پڑتا ہے, لیکن اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ملتا, آپ کی جان نہیں چھٹتی. اور بچے روڈ ہوتے ہیں, ظاہر ہے بچے اتنے بڑے بڑے ہیں, مجھے واقعی سمجھ نہیں آتی کہ آج بھی میں اپنی ماں کی فون پر آواز سے سمجھ جاتی ہوں کہ میری ماں مجھ سے ناراض ہے, اور میرے بچے میری آنکھیں دیکھ کر بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ میں ناراض ہوں یا مجھے اچھا نہیں لگ رہا. لیکن سر نے جب کہا کہ ہم اس وقت ان کو اسلامیات پڑھاتے ہیں جب ان کو سوشل سائنسز پڑھانی تھی, سوشل اسٹڈیز پڑھانی تھی. ہم بچوں کو 5 سال تک الف زبرات و با زبر با پڑھاتے نہیں, مجھے انہیں اخلاقیات بتانے تھے, السلام علیکم بتانا تھا. اور جب الٹا ہی میں نے تو سارا حساب رکھا, اور جب میں نے ان کو اسلامیات پڑھانی تھی تو میں انہیں مینرزم سکھاتی رہی. اور جب میں نے واقعی ان کا دوست بننا تھا آفٹر 12 یا 14 ایئرس, تو میں تو جلاد تھی, میرے سے تو بڑا دشمن کوئی نہیں تھا میرے بچوں کا, میں ان کی فرینڈ نہیں بنی. تو یہ سارا کچھ یہاں سے میں نے سنا, سیکھا کتنا ہے یہ نہیں پتہ, لیکن ہے, اٹ ورکس. جی حامد صاحب, آپ نے لمبا عرصہ دونوں نے ساتھ گزارا, دعا میں کچھ عرصہ ہوا آپ شامل ہوئے, آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اور کہ دعا سے پہلے, دعا کے بعد آپ کی فیملی لائف, کیونکہ وہ کسی بھی ایج پہ ہو, کتنے ہی سال گزر جائیں, کہیں نہ کہیں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ آتی ہی ہے. تو جو تبدیلی آئی, وہ تبدیلی آپ نے کیسے محسوس کی, اور آپ دعا کو ایک شادی شدہ کپل کے طور پہ کیسے لیتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ. میں اپنے آپ کو خوش قسمت ہی کہوں گا
کہ اس دعا میں مجھے سر نے شامل کر لیا، ہمیں بلا لیا، نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے بچوں کو بھی۔ ادھر جتنے ینگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ جو مجھ سے بڑے بھی ہیں یا مجھ جیسے ہیں، سارے خوش قسمت ہیں، پر اس پہ قائم رہنا، اس دعا پہ قائم رہنا جتنی یہ آسان لگتی ہے نا، اور ہے بھی، اتنا اس پہ قائم رہنا مشکل ترین ہے۔ اس پہ عمل کرنا خلوص نیت سے، خلوص دل سے، وہ اخلاص پیدا کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، وہ آپ کا مرشد ہی آپ کو لے کے چلتا ہے۔ آپ تو قدم قدم پہ وہی اپنا گند مار رہے ہوتے ہیں، چاہے آپ میاں بیوی ہیں، چاہے سگے بہن بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں۔ اللہ آپ کو اس وقت سے بچائے جب آپ اپنے کسی بڑے کی بے ادبی نہ کر لیں، وہ آپ کے والدین ہوں خصوصاً، یا آپ کے بڑے بہن بھائی ہوں۔ اگر بچوں کی صورت میں اللہ نے آپ کو نعمتیں اپنی دی ہوئی ہیں، رحمتیں دی ہوئی ہیں، تو شکر کریں اس اللہ کا جس نے آپ کو اس قابل بنایا۔ وہ دیکھیں جو بے اولاد ہیں کس طرح تڑپ رہے ہوتے ہیں، ادھوری زندگی سمجھ رہے ہوتے ہیں، پر کیا واقعی ایز اے والدین اپنے حقوق پورے کر سکتے ہیں؟ کر رہے ہیں؟ ایز اے میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق پورے کر رہے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بتائے؟ اللہ نے آپ کو اتنا چاہا کہ اپنے محبوب آپ کو دے دیا، آپ ان کی امت میں سے ہیں۔ دعویٰ تو ہم کر رہے ہیں۔ آج کل جو ایک ملک پہ فضا چل رہی ہے، دونوں طرف ہی اللہ اور اللہ کے رسول کے نام لیوا ہم لوگ ہیں، مسلمان ہیں کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کس کا مقصد حل کر رہے ہیں؟ کس کا مقصد حل کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ جو سر فرماتے ہیں، پہلے سمجھ نہیں آتا تھا کہ پیار ہی کرنا، سب سے پیار ہی کرنا ہے۔ وہ پیار کیا ہوتا ہے سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ پیار کیا ہوتا ہے۔ قدم قدم پہ آپ کو قربانی تو نہیں کہوں گا، اس قابل تو نہیں ہوں میں کہ قربانی دینے والوں میں ہو جاؤں، پر یہ ہے کہ اندر سے آواز آ جاتی ہے کہ بندے دا پتر بن، بندہ تو نہیں تو ہوگا، بندے دا پتر ہی بن جا۔ تو یہی اس دعا سے ہے کہ اس دعا نے یا سر نے جو چیپٹر کھول دیے ہیں نا اللہ کے اور ان کے پیاروں کے، ان کو قائم رکھنا بڑا مشکل ہے۔ پہلے بھی معاف کر دیتے تھے، ہن دلوں معاف کرنا، کسی دی جان چھڑنا یا اپنی جان چھڑانا، اپنے سب کچھ ہی دے دینا۔ میرے کول تے بے وسبے کول نہ نیکی نہ ثواب نہ کچھ کدی کسی نے پوچھیا ہی نہیں۔ وہ جو اللہ کی مخلوق ہے، چرند پرند کیڑے مکوڑے شجر چاند تارے، میرے لیے کئی بے جان، جو سبھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کسی بندے کی تو مدد نہیں کر سکتا، ان کو کچھ کر لوں تو ویسے ہی آ جاتا ہے کیا میں نے کیا کر لیا۔ وہ جو زوم آ جاتا ہے نا، اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ جھوٹی عاجزی اس سے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کر لیں۔ کسی کو کچھ کہنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ خود کیا ہیں، کہ آپ بیان بھی نہیں کر سکتے کہ کس گند کی پیداوار ہے اور کس نے آپ کو پاک کیا۔ آپ اس والدین کا ایک لمحہ نہیں ادا کر سکتے۔
जिन्होंने आपको पाला पोसा। बस यही ज़िंदगी में ख्याल रखें कि ज़िंदगी में अगर आपको हकीकी मुर्शद आपका जो उसको आप समझते हैं मिल गए हैं तो उन्हें कभी छोड़िएगा ना, अपने अंदर खामोश हो जाइएगा और अपने से बड़े की हमेशा इज़्ज़त करना सीख लें और छोटे को प्यार से ही पेश आए। इतने ही मैंने इससे पाया है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह। ठीक है जनाब। अच्छा जी, अगले कपल को बुलाते हैं। ठीक है, क्योंकि बातें सभी की जो है, लेकिन मेन जो क्रक्स है दुआ का वो ये है कि बी अ पॉजिटिव पर्सन। आप घर में पॉजिटिव रहें। फरिश्ते किसी के घर में नहीं है, ना आपने शादी करके फरिश्तों में जाना है, ठीक है, और ना होनी है इस तरह की कोई वो कि ना जन्नत में आपकी ब्याह का चक्कर होना है। तो ज़मीन पे रहना है। तो मेरा ख्याल है इंसान सबसे ज़्यादा अगर आदमियत में रहे ना तो वो उतनी ही सुकून में रहता है। तो अब फिर एक दरमियान वाला कपल भी देखते हैं हम कि जो हैं। आ जाएं जनाब। आप मुझे बताएं कि दुआ शादी से आपने तो बाद में की, ठीक है, और एज अ यंग कपल, ठीक है, आपको दुआ से अपनी मैरिड लाइफ में, क्योंकि आपकी शुरू हो चुकी हुई थी, ठीक है, तो उस शुरुआत के बाद आपको क्या डिफरेंस फील हुआ कि ये दुआ से आप दोनों के रिलेशन में क्या बेहतरी आई, क्या बर्दाश्त आई, क्या चीज़ अच्छी थी कि जो दुआ ने आप दोनों को लेके चली, और आप और कपल्स को क्या कहेंगे कि दुआ जो है वो आपके साथ क्या चेंज लेकर आती है? दुआ से तो फर्स्ट तो ये है कि ना लेट डाउन, यानी कि जो भी हो ना मामला लेट डाउन करना सीखे। और सेकंड ये कि मैंने तो जैसे अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती हैं, बंदा सोचता रहता है कई माँ, पहले तो ऐसा था कई माँ ही सोचती रहती कि हाँ इस टाइम मेरे साथ ये बात हुई क्यों। लेकिन ये है कि दुआ करने से ये हुआ है कि मैं फ़ौरन भूल जाती हूँ। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता था, मुझे कोई बात कर देता था ना, मैं ऑन द स्पॉट तो कुछ भी नहीं कहती थी, लेकिन अपने दिल में ही कहती रहती थी ये मेरे साथ इसने की है, मैं अंदर ही अंदर। लेकिन दुआ करने से ये हुआ कि मैं भूल जाती हूँ और उसे माफ़ कर देती हूँ। लेकिन ये है कि मुझे अब ना गुस्सा बहुत आ जाता है कभी कभी। ये मेरे फादर की डेथ हुई ना, उसके बाद मुझे ना अचानक ऐसा, पहले नहीं आता था, लेकिन अब मुझे ना कोई बात कर जो मुझे उस पर डबल गुस्सा आता है। लेकिन ये है कि मैंने उस पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया कि इस पर भी थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। लेकिन ये है कि दुआ से काफ़ी रिलेशन में ना जो होते हैं झगड़े वगैरह कम हो जाते हैं। ठीक है जनाब, आपको क्या फ़ील हुआ कि दुआ करने से आपकी मैरिड लाइफ पे क्या असर पड़ा? तो शायद मैंने पहले भी बताया था कि अगर दुआ ना होती तो अब तक ये मैरिज लाइफ ख़त्म हो चुका है। कि शुरू में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मुझे भी अकेले रहने का बहुत शौक़ था और मुझे भी पसंद नहीं था। अभी भी मेरा शायद मसला थोड़ा सा है, लेकिन मैं ये था कि मुझे दुनिया में कोई पसंद नहीं था पहले, और मैं एक अकेले ज़िंदगी गुजारना चाहता था। लेकिन वो जब ऑफिस तक भी ये चलता रहा कि मैं वहाँ पे भी जब जॉब करता, शादी नहीं थी, तो ये था कि मैं मेरा अपना ही ज़ाती एक सर्कल था, मैं उसमें ही रहना पसंद नहीं था, मुझे लोग पसंद नहीं। शादी के बाद एक जब आपके साथ पार्टनर आता है ना, तो आप उस वक्त शुरू में तब समझ रहे होते हैं मैं शादी हो गई है, कुछ अर्सा तो आप बड़े वो हैप्पी कपल गुजरे होते हैं ना, इस बाहर जा रहे हैं इस तरह। तो जब लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब आपको फील होती हैं, वो जब आपको अपना रूम और बेड शेयर करना पड़ता है ना, मुझे लगता है वहाँ से आपके अंदर एक वो नेगेटिविटी या वो वो शुरू हो जाता है कि आप यार मैं तो यहाँ पे अकेला था, अब ये क्या मुसीबत है। शुरू में शायद आपको मुसीबत ही लगती है, बाकी का मुझे नहीं पता, मुझे तो यही लगता था। उसके बाद शादी के 2 साल के बाद मैंने दुआ की थी। 2 साल तक तो हमारी खूब लड़ाइयाँ होती थी, पर अभी भी जब होती है तो इधर से ये आता है कि मैं डॉक्टर साहब को फ़ोन करने लगी, तो वो जब फ़ोन कॉल की धमकी है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त काम करती है मुझे पे। तो उसके बाद फटाफट सुलह कर लेता हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो, तो डॉक्टर साहब को हम तंग नहीं करते, क्योंकि पता है इसके बाद काफ़ी क्लास हुई। तो ये है कि शादी जब दुआ के बाद ये है कि काफ़ी ज़्यादा मुझे अपने अंदर जो बुराइयाँ थी वो खुद नज़र आना शुरू हो गई कि मैं जहाँ मैं गलत होता हूँ, और अगर मैं ऊंचा बोलता भी हूँ, मुझे सेकंड में पता चल जाता है कि मैंने गलती की है और मैंने ही ज़्यादती कर दी। और इसके फादर की डेथ के बाद डॉक्टर साहब जो बात करते होते हैं यतीम वाला, वो मुझे इतना ज़्यादा रियलाइज़ होता है कि ऑफिस में मेरी कोलीग है और वो बदतमीज़ी भी करती है। उसके भी फादर की डेथ हुई, तो आज मैं यही सोच रहा था कि कल मैं थोड़ा शाउट हुआ ऑफिस में, अब उसके तो फादर की डेथ हुई है, अब मैं क्या करूँ।
رسپانسبلٹیز کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو نہیں ہارڈ ہونا پڑتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دعا کے بعد جو چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں کپل کی بھی سب لوگ بات کر رہے تھے, وہ سب چیزیں کہ ایج کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت سی چیزیں میچورٹی آتی ہے آپ کے اندر, آپ چیزوں کو جس اینگل سے شروع میں دیکھتے ہیں دعا کے بعد وہ اینگل چینج ہو جاتے ہیں. آپ کو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ بیلنس شروع ہو جاتے ہیں پیرنٹس میں, وائف کے ساتھ, باقی ریلیشنز میں آپ کے جو بیلنس ہے نا وہ آپ کو بہت اچھا مینٹین کر سکتے ہیں دعا کے بعد. میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگوں کو میرے اپنے فرینڈ سرکل میں جن کی شادیاں ہیں ان کی کافی لڑائیاں یا اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں, لیکن شاید اس طرح ان کی وہ ڈیل نہیں کر سکے جس طرح ہم لوگ ڈیل کر لیتے ہیں, یا دعا کے بعد آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس جگہ پہ کیسے لے کے چلنا ہے اپنی ریلیشن شپ کو. تو دعا یہ بلیسنگ ہے, اور میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر شادی سے پہلے مل جاتی تو زیادہ بہتر تھا, لیکن ابھی بھی الحمدللہ اس ٹائم میں کافی چیزیں ہیں جو آپ خود سے اپنے اندر تبدیلیاں خود فیل کرتے ہیں. آپ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بتاتا ہے, لیکن یہ میرے لیے تو دعا بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ سیم ایسے جیسے نا جیسے شادی ہو کے بندہ دوسری فیملی میں جاتا ہے. جیسے اب ہماری فیملی تھی, میرے فادر بہت کول مائنڈنگ تھے. اب جب بندے کی شادی ہوتی ہے, سیکنڈ جگہ چینج ہوتی ہے, تو مجھے تو لگتا ہے مجھے 3 سال لگے ایڈجسٹ ہونے میں, یا دعا کے بعد میں ایڈجسٹ ہوئی جا کے, کہ غصہ میں نے اپنے فادر میں دیکھا ہی نہیں تھا. پھر فرسٹ ٹائم جیسے بندہ ایسے غصہ دیکھے تو پھر بندہ کہتا ہے یہ شادی ختم ہو جائے یا بندہ ہی چلے جائے, یہ سچویشن آ جاتی ہے. پھر دعا سے کافی چینجنگ ہے, کافی انڈرسٹینڈ کرنا شروع کیا باتوں کو. ہر ایک انسان ایک جیسا نہیں ہوتا, کچھ میں برائیاں بھی ہوتی ہیں, اچھائیاں بھی ہوتی ہیں, ریلیشن ایسے ہی چلتا رہتا ہے. تو پورا پیکیج ہے نا, یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا کہ شروع کے 3 سال 4 سال ہی ڈفرینٹ ذرا تھوڑے سے ہوتے ہیں اور مشکل ہوتے ہیں. تو اگر آپ اس میں ایک دوسرے کو اسپیس دے دیتے ہیں تو میرا خیال ہے دعا اس سے زیادہ بہتر کام یہ نہیں کرتی کہ آپ فوراً, جو عمار کی سب سے خوبصورت بات یہ کہ آپ سیلف ریئلائزیشن فوری طور پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے کہاں غلط کیا ہے. ورنہ پہلے عام کپلز میں جو میرا خیال ہے دعا کے بغیر ہیں ان میں سب سے زیادہ وہ یہ دیکھتے ہیں اس نے کہاں غلط کیا, ٹھیک ہے. تو بات اس سے ہٹ کے خود پر آ جاتی ہے کہ میں کہاں غلط ہوں. تو جب آپ خود کو غلط دیکھتے ہیں کہ یار میں یہاں سے غلط ہوں, تو وہاں سے کریکشن شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ریلیشن جتنا خوبصورت ہوتا ہے میرا خیال ہے دعا اسے مزید خوبصورت کر دیتی ہے. جنریشن میں سے ہیں, ٹھیک ہے. تو اقبال بھائی آپ نے ساری ظاہر بابا جی کو دیکھا, ڈاکٹر صاحب کو دیکھا, اور ایک دنیا دیکھی, ٹھیک ہے. پتہ نہیں کتنی شادیاں آپ کے سامنے ہوئیں, کتنے گھر آپ کے سامنے رہے, اور کچھ دعا والے گھرانے رہے, کچھ دعا کے بغیر والے رہے, ٹھیک ہے. آپ کو کیا ڈفرینس فیل ہوتا ہے کہ دعا ایک شادی شدہ زندگی میں, آپ کے بھی گھر میں دعا چلتی رہی, بچے بڑے ہوئے, سارا کچھ ہوا, تو آپ کو کیا لگا کہ دعا نے اس سارے سسٹم کو کیسے ہیلپ آؤٹ کیا؟ جی, جب میں نے دعا کی تھی تو میری شادی کو کوئی 11-12 سال ہو گئے تھے. میرے گھر میں بھی مسئلے مسائل تھے, خاص طور پہ وہ ساس بہو کی لڑائی اور بابی اور ناند کی لڑائی, یہ معاملات چلتے تھے. پریشانی بھی ہوتی تھی, جاب کر کے گھر جانا, پتہ چلنا 2 پارٹیاں ہیں, اب کدھر جائیں, یہ مسئلے مسائل تھے. پھر میں نے ڈاکٹر بابا سے ڈسکس کیا تھا یہ, تو انہوں نے مجھے ایک ٹپ دی تھی کہ کبھی پارٹی نہیں بننا. وہ مسئلہ ایسے پھر ٹھیک ہو گیا, تو مجھے انہوں نے سمجھایا تھا کہ کبھی پارٹی نہیں بننا, آپ دیکھو گے کہ باہر نکل جایا کرو گھر سے, سائڈ پہ ہو جاؤ, لڑائی میں نہیں آنا. اچھا, میں نے دیکھنا باہر نکل جانا یا آنا ہی نہ, بڑا لیٹ آنا رات کو, اگلے دن پتہ چلنا دونوں کٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہیں, ٹھیک ہے, لڑائی ختم ہو گئی. جب درمیان میں کبھی پارٹی بننے کی کوشش کی, بڑی شترول ہوئی, ٹھیک ہے. تو یہ دوسرا, دعا سے مجھے زندگی گزارنے کا ایک بالکل نقطہ نظر جو تھا میرا, وہ چینج ہوا ٹوٹلی. اس طرح سے کہ بچپن سے میں علماء اکرام کے ساتھ بیٹھتا رہا, اندر ایک مولوی تھا, تو معاملات کو اس طرح سے کبھی کسی نے نہیں سمجھایا تھا جس طرح ڈاکٹر بابا نے سمجھایا. مثلاً
آپ نے اپنی ازدواجی زندگی جو ہے وہ کیسے گزارنی ہے. ٹھیک ہے, وہ اللہ پاک نے جیسے کسی کو جس جگہ رکھا ہے وہاں پہ اس کو قبول کر لیں. ہمیں اللہ پاک نے خامند کو عزت دی ہے تو اس کی عزت کر لیں. بیوی کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں کر کے دکھایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ ڈاکٹر بابا نے سمجھایا کہ کیسے وہ معاملات اپنے کرتے تھے. ٹھیک ہے, وہ سمجھ آئی کہ خواتین کا بہت زیادہ خیال رکھنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری دعا, آخری الفاظ اکثر ڈاکٹر بابا رپیٹ کرتے ہوتے ہیں کہ جاتے جاتے بھی مڑ کے انہوں نے فرمایا تھا کہ کاکیوں کا خیال کرنا. ٹھیک ہے, یہ بات مجھے سمجھ آئی کہ کاکیوں کا کیسے خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا کاکیوں کو, میریاں بھی 2 بیٹیاں ہیں, جوان ہیں. میں ایک باپ کے طور پہ مجھے کیا کرنا چاہیے, یہ پرابلم تھا میرے سامنے بھی. ہم لوگ بہت اچھی یونیورسٹیوں میں, بہت اچھی کالجز میں تعلیم تو ان کو دیتے ہیں, تربیت نہیں کرتے. یہ بڑا پرابلم ہے ہمارا. وہ ڈاکٹر بابا نے گائیڈ کیا کہ کیا کرنا چاہیے ہمیں. اکثر ایک واقعہ سناتے ہوتے ہیں, بہت دفعہ سنایا ہے ڈاکٹر بابا نے, اماں ہاجرہ کا. ٹھیک ہے, تو میں اپنی بیٹیوں کو وہ واقعہ ڈاکٹر بابا کے الفاظ میں اپنی بیٹیوں کو سناتا ہوتا ہوں کہ بیٹا کیا کرنا, اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. ٹھیک ہے, معاملات کیسے چلانے ہیں. ٹھیک ہے, خاص طور پہ اپنے جو گھر کے ہیں, شادی شدہ زندگی جو ہے وہ آپ لوگوں نے کیسے گزارنی ہے. یہ ایک تربیت ہے. ٹھیک ہے, عورت کو اللہ پاک نے بہت عزت دی ہے, بہت رسپیکٹ دی ہے اور بڑی طاقت دی ہے. میں آپ کسی روپ میں اس کو دیکھ لیں, میں تو مطلب سوچتا ہوں ڈاکٹر بابا اکثر اس بات پہ زور دیتے ہوتے ہیں, کاکیوں کو ریلائز کرواتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنی اللہ پاک نے طاقت دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ایک اچھی عورت جو ہے پورے خاندان کو چینج کر دیتی ہے. پازیٹیو سوچ ہو, وہ پورا ایک خاندان چینج ہو جاتا ہے. اگر ایک عورت کی سوچ نیگیٹو ہو تو پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے. میں نے بے شمار فیملیز ایسی دیکھی ہیں, ایک عورت نے پوری فیملی کو سنوار کے رکھ دیا. یہی ابھی سب لوگ ذکر کر رہے تھے, ماں باپ. ٹھیک ہے, ان کا رول یہی ہونا چاہیے کہ اولاد کی اچھی تربیت بھی کریں. تو یہ بڑا مجھے تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھنے کا مجھے ایک نیا اینگل ملا. ٹھیک ہے, ایک اور نظر سے ڈاکٹر بابا نے دکھایا مجھے کہ یہ اس طرح سے وہ سوچتے تھے, اس طرح سے کرتے تھے. ٹھیک ہے, بس یہی ریکویسٹ ہے میری, خاص طور پہ کاکیوں کو. میں اپنی بیٹیوں کو کہتا ہوتا ہوں, جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے, بہت عزت دیتے تھے ان کو. اور ڈاکٹر بابا اکثر گنگنا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ بیٹھے, کبھی کبھی کاکیوں کی جب بات ہوتی ہے تو میں وہ سوچتا ہوں اس بات کو, تیاں رانیاں کنہ جمیاں تے کنہ لے جانیاں. پھر وہ ایک بات رپیٹ کرتے ہوتے ہیں, اگر ہون تیاں رانیاں. میں اس بات کو سوچتا رہتا ہوں, وہ تیاں رانیاں کیا ہوتی ہیں. بڑا پیارا لگتا ہے مجھے. ٹھیک ہے نا, جب وہ گنگنا رہے ہوتے ہیں. تو مجھے یہی سمجھ آئی کہ جن بچیوں کی تربیت ہم اچھی کرتے ہیں وہی تیاں رانیاں ہوں گی. ٹھیک ہے, اللہ صاحب کے نصیب اچھے کرے. جی زہیب, آپ کی 20 میں شادی ہوئی اور آپ شادی سے پہلے دعا کر چکے تھے. ٹھیک ہے,
دعا کے بعد آپ ساری جو ہے وہ سلسلہ چلا, آپ بھی ایک شادی شدہ زندگی میں داخل ہوئے. بینگ اے ینگ میل, آپ کو کیا چیز لگی کہ دعا کرنے سے آپ میں جو چینج آئی اس نے آپ کی میرڈ لائف کو اسٹیبل رکھنے میں کتنا رول پلے کیا ہے؟ میرے خیال سے ایک بات جو میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ آج اگر میں ابھی بھی شادی شدہ ہوں تو اس میں دعا کا ہی رول ہے. مجھے سالوں کی میں نے باتیں سنی اور سب کے ایکسپیرینسز کے ساتھ میں ریلیٹ کر پا رہا تھا. پیشنس جو ہے نا وہ میرے خیال سے ریلیشن میں کی ہے. مجھے اگر اس ریلیشن نے کوئی بات سب سے زیادہ سکھائی ہے تو وہ پیشنس ہے, اور اس کے علاوہ سیکریفائس, اور یہ میوچل ہوتا ہے. کوئی ایک بندہ کرتا رہے تو وہ بھی زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا, اور دونوں کرتے رہیں تو کام ٹھیک رہتا ہے. وہی بات ہے کہ فرشتوں میں تو شادی ہوئی نہیں ہے, ہم سارے انسان ہی ہیں. تو کبھی مرد غلط ہوتا ہے, کبھی عورت غلط ہوتی ہے. میں پورا تھیسس لکھ سکتا ہوں, میں بڑا سوچتا رہتا ہوں اس کے بارے میں. تو میں یہ انسٹیٹیوشن نا بچپن سے ہی میں نے بہت کچھ دیکھا, اپنی فیملی میں بھی دیکھتا رہتا تھا ادھر ادھر لڑائیاں اور یہ, تو وہ کافی سوچتا تھا اس بارے میں. تو سرٹن ایکسٹینٹ آئیڈینٹی بھی تھا اس انسٹیٹیوشن کے, یار یہ کیا ہے کیا یہ ویسٹرن انفلوئنس تھا بہت زیادہ. مجھے ٹو بی آنیسٹ مجھے پتہ ہی نہیں تھا شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے, پاکستانی ورژن, ٹھیک ہے. تو میرے لیے جو ہے وہ شادی تھیوری میں کچھ اور تھی اور پریکٹیکل بالکل ڈفرینٹ تھا اس کے. تو بہت کچھ سیکھا میں نے. شاید جب سے شادی ہوئی ہے تب سے لرننگ بہت زیادہ ہوئی ہے. اس سے پہلے شاید اتنی لرننگ نہیں تھی. اپنی شادی ہونے سے پہلے نا مجھے اپنی بہنیں مظلوم لگتی تھیں. شادی ہونے کے بعد پتہ چلا کہ یار یہ تو چکر ہی کوئی اور ہے. زہیب کو کٹ پڑے ہی پڑے. تو ایسے یہ بات پتہ ہے, جب تک آپ ایک چیز سے گزرتے نہیں ہیں نا تب تک آپ کو چیزیں سمجھ نہیں پاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے جی, دراصل مجھے لگتا ہے خواتین تھوڑی زیادہ ایکسپریسو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور یعنی وہ ولنریبل ہوتی ہیں, ایزیلی ہرٹ ہو جاتی ہیں. اور آج کل جو سب سے بڑا پرابلم میں نے دیکھا نا ہر جگہ پہ, دیٹ از یونیورسل. پچھلے زمانوں میں دیکھتا تھا کہ نا یہ بات بری لگتی تھی جب کہا جاتا تھا نا کہ تو ادھر ہی ہے, تیرا تو جڑا نا مر کے ہی واپس آئی. یہ بات دیٹ واز سو ٹرو. میں نے بہت سارے کیسز میں دیکھا جہاں پہ جو بچیاں تھیں ان کو انڈیو سپورٹ نہیں ملی اپنے پیچھے فیملی سے, ان کے سارے مسئلے حل ہو گئے. اور جہاں سے ہیلپ ملتی تھی کانسٹنٹ, وہ گھر نہیں بچے. میں نے ایسی شادیاں بھی دیکھی جو ایک ہفتہ بھی نہیں چلی. تو بہت ساری چیزیں ہیں میں نے ریئلائز کیا کہ وہ مرد کی سائڈ سے بھی غلط ہوتی ہیں اور عورت کی سائڈ سے بھی غلط ہوتی ہیں. دا کی از ٹو ریئلائز یور مسٹیک اینڈ ٹو ایکسیپٹ اٹ. یہ بہت مشکل بات ہے. ہر کسی کے ظرف ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ایک ایکویشن بنائی ہوتی ہے, مردی عورت میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ ظرف بڑا دے دیا ہوتا ہے, تبھی وہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر کے چل رہے ہوتے ہیں. ایک تھوڑا سا زیادہ معاف کرنے والا ہوتا ہے, ایک جو ہے وہ تھوڑا سا ایگریسو ہوتا ہے یا اس کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہو رہا ہوتا. تو ایسے ہی ہے. دعا نے مجھے جو ہے نا وہ کال, اچھا جی, اس کے علاوہ آپ کی جو دعا نے مجھے یہ بھی سکھایا کہ کتنا مشکل انسٹیٹیوشن ہے, کتنا باریک انسٹیٹیوشن ہے. ابھی اقبال بھائی بھی بات کرتے تھے کہ پارٹی نہیں بننا, اور واقعی میں یہ جو ہے نا وہ اتنی زبردست ٹپ ہے نا ڈاکٹر صاحب کی. یعنی جو ہے نا وہ گھر میں اگر جنگ و جدل ہے نا, ٹھیک ہے نا, آپ آ کے اپنا پٹالا کھول دیں اس کے اندر, ٹھیک ہے نا, آپ جو ہے نا وہ چیزیں بننی شروع کر دیں, ان کو اپنا بھول کے جو ہے نا وہ یعنی وہ سیٹ ہو جاتا ہے کام بالکل. یہ تو بڑی, ایک آدھا گلاس توڑیں سب سیٹ, سکون. 1 مہینے کے لیے نہیں, 5-6 مہینے کے لیے, بلکہ شاید زیادہ کے لیے. تو خیر بہت ساری چیزیں مجھے شادی کے بعد ہی سمجھ آئیں گی جو پہلے سے تو سنی ہوئی تھی, تھیوری میں سنی ہوئی تھیں کہ
جو ہے میں کہتا تھا یار دو لوگ آپس میں نہیں رہ سکتے اکٹھے, ٹھیک ہے, تو یہ کیا کتی چکا لگایا ہوا ہے, ختم کریں اس کو. تو اتنا آسان نہیں ہوتا اس کو کرنا. آپ کہتے بھی رہیں نا اور آپ اس برنک پہ بھی پہنچ جائیں, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ بات کتنی مشکل ہے. اور ابھی بھی میں سمجھ ہی رہا ہوں, یہ مشکل چیز ہے. میں تو خیر وہ بات میں نہیں کہہ سکتا. بس یہ جو ہے نا وہ بڑی جو ہے وہ بیلنسڈ قسم کا ریلیشن ہے. اس میں آپ کو بڑا کیئرفل اور کوشش ہو کے چلنا پڑتا ہے. آپ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ہم دراصل نا ایک دوسرے کو کیجول لینا شروع کر دیتے ہیں بہت زیادہ. شاید ایک دوسرے سے روزانہ ملنا شروع کر دیتے ہیں. وہی جو ہوتا ہے نا, ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ایک دوسرے کے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بن کے رہو. وہ آپ چیز زندگی میں اپلائی کر کے رکھیں نا, تو واقعی میں یہ ریلیشن کافی خوبصورت ہو سکتا ہے. جیسے ابھی شاید میں بھی اس نے روم میٹ کی ایگزامپل دی, کس نے دی تھی کہ آپ دو روم میٹس ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو رہنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ, تو بھائی ایک دوسرے کی باتوں کو درگزر کرتے رہیں, ججمنٹل نہ ہو جائیں. آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگلے بندے پہ کیا پریشرز کام کر رہے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ I'm sorry بہت ساری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, تو آج کل جو ہے نا وہ خواتین کی سائڈ سے نا تھوڑی کمپلینٹ زیادہ ہیں. وی لیونگ ان ویری ڈیفیکلٹ ٹائمس, ٹھیک ہے, اور وی ڈو ناٹ تھینک فار دا تھنگس دیٹ وی ہیو. دراصل نا وہ چیزیں ہمیں وہ انسٹل نہیں کی گئی. اقبال بھائی نے بات کی نا کہ وہ پیچھے سے ٹریننگ نہیں ہو رہی ہے, اور یہ یونیورسل بات ہے. میں نے یہ ہر جگہ پر دیکھی کہ زیادہ تر جو ہے نا وہ لوگوں کا ایمفسس ہے کہ اچھے سے اچھے ادارے سے بچیوں کو پڑھا دیا جائے, لیکن جو بیسک ویلیوز ہیں, جو بیسک ٹریننگ ہے گھرداری کے لیے, وہ ان کے ساتھ ان کو ایکوپ نہیں کیا جاتا. تو اگر کوئی قسمت اچھی ہو, آگے ایک گھرانہ اچھا ہو, یعنی کہ مرد اکوموڈیٹنگ ہو, تو وہ پیار سے جو ہے وہ ٹرین کر کے سمجھا لیتا ہے. لیکن موسٹ آف دا ٹائمس کانفلکٹ کا باعث یہ بنتا ہے کہ پیچھے سے ٹریننگ نہیں ہے, نہ مرد کی ٹریننگ ہے نہ عورت کی ٹریننگ ہے. ہمیں بتایا نہیں جاتا کہ یہ انسٹیٹیوشن ہے کیا. یہ تو دعا میں آگے تو پتہ چلا نا یہ انسٹیٹیوشن ایسے ہوتا ہے. تو یہ چل رہا ہے سلسلہ. اگر یہ باتیں نہیں پتہ ہوتی تو واقعی میں یعنی کہ جو آرڈنری لوگ جس طرح لڑ رہے ہوتے ہیں, چوک میں لڑائی لے کے گئے ہوتے ہیں, لڑائی ہر, اور یہ ایک بات میں نے مجھے سن کے بڑی تسلی ہوئی ہے, سارے لڑتے ہیں, ٹھیک ہے, تو تسلی بھی ہوئی ہے, اور یہ بھی ہوئے گا اچھا یار یہ تو بڑی کامن سی بات ہے یار, ٹھیک ہے. تو لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. میں نے ایک بڑی پیاری کوٹیشن پڑھی تھی کہ a perfect marriage is two imperfect people not willing to give up on each other. تو لڑ مر کر جو ہے نا وہ اینڈ میں کوئی ایک ہار مان لے, ٹھیک ہے. یا ایک اور طریقہ بھی ہے, میں ایک بتاؤں, آپ جو ہے نا وہ اگر آپ صحیح بھی ہیں اور اگلا بندہ غلط بھی ہے, آپ شروع میں غلطی مان لیں, ٹھیک ہے, اور جب اگلا بندہ تھوڑا سا ٹھنڈا مٹھا ہو جاتا ہے کہ یار تو کی کیتا سی دس نہ ذرا اے کوئی حرکتیں کرنے والی, اس سے بھی جو ہے وہ کافی فرق پڑتا ہے. شروع میں اگر دونوں گرم ہے تو ایک ٹھنڈا ہو جائے, ٹھیک ہے, اور بعد میں تھوڑی سی گرمی سے جو ہے نا وہ اگلے بندے کو بعد ریئلائز کرا دے کہ ہاں سوری وہ ہاں ایڈیشن اکنامکس میں تم نے پڑھا ہوا نا کہ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. تو یعنی اٹ کین بیک فائر ٹو. لیکن یار دیکھیں نا, مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ اگر آپ کی غلطی ہے, ٹھیک ہے, بائی آل مینس اگر غلطی ہے تو اس کو مان لینے میں کیا خرابی ہے. مان لینا انا کہاں جائے. ہاں کیمرہ موڑے, میں بھی کیمرہ جی ہاں پھر میاں بیوی بن کے جو ہے نا وہ دونوں کی شکلیں جو ہے وہ پھر ویسی ہو ہاں صحیح بات ہے. اکثر ہی میں نا وہ جو ہے میں تو اکثر ہی کپلس کو بنا چکا ہوتا ہوں, ٹھیک ہے. تو خیر مجھے لگتا ہے کہ نا سب سے بڑا جو ایشو ہے نا آج کل کے دور میں وہ ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ انا پرست ہوتے ہیں, ایگوئسٹک ہوتے ہیں, ہم اپنی غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. اور یہ یونیورسل بات ہے, یعنی ہر بندے کو لگتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں, اگلا بندہ. ہم دراصل نا وہی بات ہے کہ آج کل ایک لیسن بار بار میرے سامنے بہت زیادہ آ رہا ہے کہ نا ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے.
دیکھیں دو جو شادی ہوتے ہیں نا, دیکھیں موسٹ آف دا ٹائمس 2 people آر فرام 2 different backgrounds, 2 different settings, 2 different cultures. میں آپ دیکھیں جو ہے ایک خاندان کے نا, ایک خاندان جیسا سپوز چچا ہوتا ہے, ان 2 گھروں کا کلچر آپس میں نہیں ملتا. تو ہم یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو ہماری بیٹی جس گھر میں جائے ساری چیزیں اس کے مطابق ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. بوتھ سائڈ شوڈ بی ولنگ ٹو میک کمپرومائز. اگر کوئی بچی دوسری سائڈ کی اچھی چیزیں لے کر آ رہی ہے, آپ اس کو امبریس کریں, اس کو ایکسیپٹ کریں, اس کو اپریشیٹ کریں, اڈاپٹ بھی کریں بالکل. اور اگر جو ہے وہ آپ کو دوسری سائڈ پر کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ بھی کنٹریبیوٹ کریں, پیار سے کریں, پیار سے کریں, جو ہے وہ سختی کے ساتھ مت کریں. میں نے دیکھا ہے موسٹ آف دا ٹائمز وہ ایک انگلش میں کوٹیشن ہوتی ہے, ایزی ڈز اٹ, ایزی ڈز اٹ, کیپ اٹ ایزی اینڈ کیپ اٹ کام. یعنی غصے سے جو ہے نا وہ زیادہ تر چیزیں خراب ہی ہوتی ہیں. اور پتہ نہیں عجیب و غریب بات ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس ریلیشن میں نا آپ سپوز یہی غلطی جو ہے نا وہ کسی اور بندے نے کی ہو نا, تو آپ کو اتنا غصہ نہیں چڑھتا, ٹھیک ہے نا. میاں یا بیوی میں سے کیا ہو, دل کا سر پن گیا تھا نا, یعنی یہ کیا ہے, یعنی حرکت ہے. ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ شیطان کا سب سے فیوریٹ کام ہوتا ہے میاں بیوی کی جو ہے وہ آپس میں لڑائی کروانا. تو آپ یہی سوچ لیا کریں گے یعنی کہ جو ہے وہ آپ نے اللہ کو خوش رکھنا ہے. ایک ہی ریلیشن ہے جو ہم اپنی مرضی سے بناتے ہیں زندگی میں. باقی سارے ریلیشنس تو ہمارے بنے ہوئے ہوتے ہیں, ماں باپ بہن بھائی, یہ سب کچھ یہ چینج نہیں کر سکتے آپ. یہ ایک ریلیشن ہوتا ہے جو آپ مرضی سے بناتے ہیں, چاہے اب صحیح ہے یا آپ نے کھچ مار دیا, جو بھی ہے, تو بس ٹھیک ہے. اب اس کو جو ہے وہ ہاں اس کو اون کریں, اور اب اپنے بڑوں کی اوپینین کو بہت زیادہ ویٹیج دیں ان معاملات کے اندر. جو ینگ جنریشن ہے میں ان کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کے جو بڑے ہیں آج کل, انفارچونیٹلی میں نے زیادہ تر بڑوں کو اپنا رول پلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ابھی پچھلے دنوں ایک کاکی کا کیس آیا, میرے محلے میں رہتی ہیں, تو 3-4 مہینے پہلے جو ہے نا وہ شادی ہوئی بچی کی, اچھی پڑھی لکھی ڈیسنٹ بچی تھی. تو اس کی امی جو تھیں وہ رشتے تلاش کر رہی تھیں. تو ان کا کرائٹیریا بس وہی جو آج کل عام کرائٹیریا چل رہا ہے, ویل اسٹیبلشڈ, پیسے زیادہ, گاڑی بڑی, اور بہن بھائی نہ ہوں, ٹھیک ہے, اور ماں باپ بھی نہ ہو تو بہت اچھی بات ہے. وہی ساری جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. 2 مہینے بعد واپس آ گئی بچی, اور پتہ چلا وہ لڑکا ڈرگ ایڈکٹ تھا. ڈاکٹر صاحب جو کہتے ہیں نا یہ باتیں کہ آپ کچھ موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ آپ ضرور چیک کریں. میں نے اپنے ارد گرد بہت ساری چیزیں دیکھیں جو لوگوں کا یہ کنسرن ہی نہیں ہوتا, بلکہ کنسرن کیا, پتہ بھی چل جائے کہ لڑکا خدا نخواستہ کسی بری عادت میں انڈلجڈ ہے, جوا کھیلتا ہے, نشہ کرتا ہے کسی بھی چیز کا, تو یہ کہہ کے اس کو فرگیٹ کر دیا جاتا ہے, کوئی گل نہیں آتی, آج کل ساری کر دینے, ٹھیک ہے, کوئی گل نہیں, شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا, آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا شادی کے بعد, ٹھیک ہے. شادی کے بعد سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں, وہ نہیں ٹھیک ہوتا. تو بس وہ جو ہے نا یہ باتیں ہمیں کنسیڈر کرنی چاہیے. ہاں سب بالکل, وہ ہاں یہ بھی ہو سکتا, ہاں یہ بھی ہو سکتا تھا. اور دا لائٹر نوٹ یہ کہ پھر بھی کمپرومائز کرنے کے لیے آخری حد تک جانا چاہیے, ٹھیک ہے. اینڈ میں فائدہ اسی طرح ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ میرے پاس تم ہوں گی تو اینڈ میں اس کا فائدہ ہی ہوا تھا نا. وہ مر گیا, ٹھیک ہے, اس کی جائیداد سے بھی مل گیا, بچہ بھی آپ کے پاس آ گیا, تو ایوری تھنگ ایٹ دا فائن اینڈ. اچھا جی ڈاکٹر زینب, بڑے دن کے بعد آپ آئی, ہم نے کہا آپ سے کچھ اچھی چیزیں, کیونکہ میرا خیال میں آپ کا جتنا سیلف پریکٹیکل ہے اور جتنی خوبصورتی سے دعا سے آپ گزری, بہت کم لوگ ہیں جو یہاں سے گزرے ہیں, اور دعا پہ قائم رہنا, ٹھیک ہے, وہ بہت کم ہے. تو بینگ اے وائف دعا کا کتنا رول رہا, بینگ اے مدر کتنا رول رہا, اور فیملیز کو جوڑے رکھنے میں دعا کا کتنا رول ہے, کاکیوں کو کس حد تک سرنڈر کرنا چاہیے کہ وہ ان کا گھر بسا رہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ کاکیوں کو کیا میسیج دیں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جب میں دعا میں آئی ہوں تو میری لائف میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میری لائف کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. جس طرح کی پرسنالٹی میری دعا سے پہلے تھی, جو لوگ مجھے جانتے ہیں, بہت ہی ڈفرینٹ پرسنالٹی تھی, بہت غصہ, ایگریشن, ایٹیٹیوڈ, اور معاف نہ کرنا جو سب سے بڑی میری بات تھی.
اور اپنے آپ کو صحیح سمجھنا. مظلومیت کا بت بہت زیادہ بڑا تھا میرا کہ میرے ساتھ ہی سارا برا کیوں ہوتا ہے. شادی کے تقریباً 6-7 منتھس بعد میں یہ دعا سے انٹروڈیوس ہوئی تھی, میری فرینڈ نے مجھے کروایا تھا. پھر وہ جو ہے وہ اسٹارٹ میں تو وہی تھا کہ وہی سارے کہ ہم اپنے ہسبینڈ سے جب شادی ہوتی ہے تو ہم اس کو بہت زیادہ اون کرتے ہیں. اصل ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اتنی پوزیسونیس کرتے ہیں کہ یہ میرا ہے اور میرا ہی رہے گا اور یہ کسی اور کو نہ دیکھے اور یہ میرے ساتھ ہی لوئل ہو, اور مطلب اس سے اس کے گھر والوں سے بھی شاید افینڈ ہوتے ہیں. میرا خیال ہے یہ سب سے بڑی میری غلطی تھی. اور لیکن جب میں نے دعا کر لی اس کے بعد جو میری لائف میں چینج آیا وہ بہت ہی خوبصورت تھا. آہستہ آہستہ میں کہتی ہوں کہ یہ چینج جو ہے نا, اب اتنے سال ہو گئے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ چینج 1 دن 2 دن 3 دن یا مہینوں اور سالوں کا نہیں ہے, یہ پوری لائف کا چینج ہے. آپ جو ہے وہ تھرو آؤٹ لائف اس چیز کو آہستہ آہستہ ایکسپیرینس کرتے رہتے ہیں. ہر روز آپ نئی اپنے اندر چینج بھی دیکھتے ہیں اور آپ کے اندر چینجز بھی آتی ہیں. ایز آپ یہ جو میاں بیوی کا شاید ریلیشن شپ ہوتا ہے, یہ خیر میں تو کافی اس میں نیچے ہوں, جس طرح سر دیکھنا چاہتے ہیں شاید میں ویسے ہی نہیں ہوں, لیکن یہ کہ بہت انکنڈیشنل ہونا پڑتا ہے آپ کو. یہ اگر آپ انکنڈیشنل ہو جائیں تو یہ شاید بہت ہی خوبصورت ریلیشن شپ ہے. اس میں یہ ہے کہ آہستہ آہستہ دعا کے اندر سے آپ جب گزرتے ہیں تو آپ کو لیٹ گو کرنا آ جاتا ہے, آپ معاف کرنا شروع کرتے ہیں. آپ کو ریلائز ہوتا ہے کہ یہ جو چیز ہے اصل میں جب ایک فوکس آپ کا ایک انسان ہوتا ہے, شاید آپ یہ دعا آپ کو مجاز سے حقیقت کی طرف لے کے جاتی ہے. اور جب آپ مجاز سے حقیقت کی طرف جاتے ہیں کہ آپ کو ہر پوائنٹ پہ آپ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں, جب آپ کو ہر جگہ سے بہت زیادہ ملامت مل رہی ہوتی ہے, آپ پیور ہوتے ہیں. آپ اصل میں تو لڑائی یہی ہوتی ہے نا, دعا سے پہلے ہم لوگ یہی لڑ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو ٹھیک ہیں لیکن یہ کیوں میرے ساتھ ہوا, یا میں نے تو بہت پیور طریقے سے یہ کیا تھا, میں نے تو اپنے گھر والوں سب کو بہت زیادہ اچھا سلوک کیا تھا, لیکن مجھے آخر میں یہی باتیں کیوں نہیں سننے پڑ رہی ہیں, مجھے ہی برا بھلا کیوں کہا جا رہا ہے, یا مجھے اکنالج نہیں کیا جا رہا ہے, یا میں نے اتنی سیکریفائسز کیے ہیں کیوں نہیں مجھے تھینک یو تو دور کی بات ہے, آپ کم از کم یہ تو کہہ دینا کہ اچھا مطلب برا بھلا تو نہ کہیں. تو وہ سارا کچھ جب ہو جاتا ہے, آپ اس سے گزرتے ہیں, تو پھر آہستہ آہستہ آپ کو ریلائز ہوتا ہے کہ یہ میں کس غلط ڈائریکشن میں جا رہی ہوں. آپ کو اپنی ڈائریکشن کا خود بہت اس دعا سے ہی آپ سیکھتے ہیں. اور ماشاءاللہ جو آپ کو جنہوں نے دعا کرائی ہوتی ہے اور جو آپ کو سر گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ یہی گائیڈنس ہوتی ہے کہ آپ نے اپنا فوکس نہیں چینج کرنا. میرا خیال ہے کہ دعا میں آنے کے بعد سب سے جو امپورٹنٹ چیز اور چینج میں اپنے اندر فیل کرتی ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ فوکس ہمارا اللہ کی طرف ہو جاتا ہے. مجھے کئی دفعہ ہوتا تھا کہ میں اپنی ساری شکایتیں سر کو لگاتی تھی, تو سر آخر میں سر کا میسیج آتا اللہ اللہ اللہ. میں کہتی تھی ہر آنسر کا جواب سر اللہ 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 3 دفعہ دیتے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ فوکس اللہ کی طرف ہی کرنا ہے. ہر دفعہ اس کا ڈفرینٹ مطلب ہوتا ہے, کبھی وہ دعا دے رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ آپ کا فوکس کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ مجاز سے حقیقت کی طرف جاتے ہیں, یا آپ کو یہ فوکس آپ کا ہو جاتا ہے کہ آپ نے اللہ کی خاطر کرنا ہے, پھر آپ کی میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں مائنس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر آپ جو ہے نا فوکس آپ کہتے ہیں کہ جی اگر میں نے گھر کا کوئی بھی کام کیا, مجھے پہلے تو سٹارٹ میں یہ بھی لگتا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تسی میں نے کتنے پسا دیتا ہے کہ میں مطلب بہت سارے دوسرے لوگوں کو انسان دیکھتا ہے. دعا سے پہلے آپ ہر کسی کو, اپنی فرینڈس کو دیکھ رہے ہوتے ہو, بہت سارے دوسرے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ان کی لائف اتنی سیٹلڈ کیوں ہے, وہ اتنے آرام سے زندگی کیوں گزار رہے ہیں, وہ اتنا انجوائے کر رہے ہیں, وہ ان کی لائف بڑی سمپل ہے, کوئی ان میں ہنڈرنس نہیں ہے, وہ کوئی مشکلات نہیں ہے. لیکن میری لائف میں کیوں آپ کمپیریزن بہت زیادہ کرتے ہیں. لیکن لائف میں آہستہ آہستہ آپ کو یہ ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ جہاں آپ کو اللہ نے رکھا ہوا ہے وہ بہت اچھا رکھا ہوا ہے, اور اسی میں آپ نے اپنے آپ کو رکھ کے اور اسی کے اندر سے آپ نے انہی لوگوں میں رہنا ہے, انہی لوگوں کے ساتھ پیار کرنا ہے, انہی لوگوں کے ساتھ بے شک جو مرضی ہے آپ نے فوکس اللہ کی طرف رکھنا ہے کہ اللہ نے آپ کو ڈیوٹی وہی دی ہے, یہ چینج نہیں ہو سکتی. وہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ کی مرضی چینج ہو جائے, یہ جو وہ تو اللہ جاننے والا ہے. لیکن ابھی فی الحال کے لیے جو آپ کو ڈیوٹی دی گئی ہے وہ وہی چیز ہے. میں اگر سوچوں کہ مجھے پریزیڈنٹ آف پاکستان کیوں نہیں بنا دیا گیا اور مجھے یہاں پہ کیوں رکھا گیا, تو یہ غلط بات ہے. یہ کمپیریزن ختم ہو گیا. آپ کو جو ہے جو چیز آپ کو ملی ہوئی ہے اس پہ شکر کرنا آیا,
ٹھیک ہے. پھر اپنا گربان بہت زیادہ میں پکڑنا آیا دعا کے بعد کہ جی غلطی اپنی, کہ جی میں مجھ سے بہت بڑی کوئی اگر میرے ساتھ برا ہوا ہے یا مجھے کوئی تکلیف ملی ہے یا پین ہوئی ہے یا کوئی بھی چیز میرے لائف میں صحیح نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے غلطی میری ہے. اپنے آپ کو ہی اپنا گربان سب سے پہلے پکڑنا آتا ہے. جب آپ اس طرح سے فوکس ہو جاتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں کہ عبادت کا مطلب آپ کو سمجھ آتا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ مجھے یہ میں اس ساری چیزوں میں بالکل ٹھیک ہوں, لیکن مجھے یہ تھوڑی جو سمجھ آئی ہے میں وہ بتا دیتی ہوں کہ جب آپ کو عبادت کی سمجھ آتی ہے کہ عبادت یہی ہے کہ اگر آپ چھوٹے چھوٹے گھر کے بھی اگر کام کر رہی ہیں اور اگر وہ آپ فوکس اللہ کی طرف ہے یا آپ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں تو وہ عبادت ہے. وہ ضروری نہیں کہ آپ جائے نماز پہ کھڑے ہوں یا ضروری نہیں آپ جو ہے نا باوضو ہوں. میرا خیال ہے کہ اگر آپ اللہ کی خاطر وہ سارے کام کر رہے ہیں تو وہ ساری عبادت ہی ہے. 24 آورز آپ اللہ سے کنیکٹیڈ ہیں کہ جی آپ کو اللہ ناراض نہ ہو جائے, یہ مجھ سے غلطی نہ ہو جائے یا یہ اس طرح سے آپ کرتے ہیں. اس دوران آپ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا سفر ہے کہ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ ہے, جب آپ دعا کر لیتے ہیں تو آپ چھوٹا سا بچہ بنتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ ایک راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ اور سرکار اور سر سب آپ کو چلا رہے ہوتے ہیں. آپ گرتے ہیں, آپ وہی غلطی کرتے ہیں, پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں, آپ کو انکریج کیا جاتا ہے, آپ کو جنہوں نے دعا کرائی ہوتی ہے یہ آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. اصل میں سٹارٹ میں مجھ سے نا بہت ساری غلطیاں ہوتی تھیں اور میں یہ ہوتی تھی حیران کہ میں منیبا کو فون کرتی تھی یا سر کو فون کرتی تھی تو میں باتیں وہی میری بار بار وہی ریپیٹ ہو رہی ہوتی تھی. یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا. ان کا یہ ہوتا تھا چلو معاف کر دو, لیٹ گو کرو, آگے بڑھو, پیار کرو, پیار بن جاؤ, یہ ساری باتیں. اب مجھے یہ پیار بننا آ نہیں رہا ہوتا تھا کہ پیار کس طرح بننا ہے, کس طرح کا پیار کر دینا ہے کہ دوسرے کی پرسنالٹی چینج ہو جائے. یہ بہت مشکل کام ہے میرا خیال ہے, بہت ہی مشکل کام ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا انکنڈیشنل کر دو کہ دوسرا بندہ انٹائرلی آپ کو دیکھ کے چینج ہو جائے. یہ بہت مشکل ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی پیشنس آئی. کئی دفعہ ہم لوگ دعا میں یہ بڑی سوچتی ہوں کہ کئی لوگوں کو جو ہم دعا کرا رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کے اندر وہ پیشنس نہیں ہوتی. کسی نے مجھے کہا, وہ ایک بندی تھی, اس نے وہ ایک ہی پوائنٹ پہ اسٹک ہوئی تھی بار بار. اس کو میں اس بات سے نکالنے کی کوشش کری تھی لیکن وہ نکل نہیں رہی تھی. لیکن مجھے غصہ نہیں آیا. مجھے یاد آیا کہ یہ ایک پوائنٹ پہ میں نے بھی اسٹک ہو کے بڑے سال گزارے ہوئے ہیں. اگر مجھے فار ایگزامپل معاف کرنے کا پوائنٹ کہا گیا ہے تو میں نے بہت سال اس کو نہیں کیا. اور وہ سر کی اور منیبا کی پیشنس ہے کہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ برداشت کیا اتنے سال اور وہی پوائنٹ کو بار بار کرتے بھی رہے. کئی دفعہ انہوں نے اگنور بھی کیا کیونکہ بار بار آپ ایک بات کسی کو نہیں سمجھا سکتے. تو وہ چیز جو ہے نا آپ پیشنس آتا ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو جب اینالائز کرنا شروع کرتے ہیں نا, دعا جو ہے نا آپ کو دنیا سے ہٹا دیتی ہے, آپ کو سیلف سینٹرڈ کر دیتی ہے کہ آپ خود کیا چیزیں اپنی پہچان کریں. آپ اپنے آپ جیسا سر کہتے ہیں اپنے آپ کو پہچانیں, اپنے آپ سے پیار کریں. تو وہ ساری جہان سے ہٹا کے آپ کو اپنی طرف لے جاتی ہے اور وہ اتنی خوبصورتی سے لے جاتی ہے کہ پھر آپ کو اپنی طرح علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. آپ ڈی ٹریک ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی, یہ نہیں میں کہتی کہ آپ جو ہے نا وہ گرتے ہیں. پھر شاید آپ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس چیز سے نکالتا ہے اور وہ شاید وہی سب بات ہوتی ہے جو سر کہتے ہیں کہ اقتدا. وہ ادا جو ہے وہ گرنا شاید آپ کا یا آپ کا اٹھنا یا آپ کا وہ جو کوشش ہے یا آپ کی تڑپ ہے یا آپ کہتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ یہ جس طرح اگر فار ایگزامپل میں کہوں کہ میں نے اپنی یہ غلطی ٹھیک کرنی ہے, ٹھیک ہے, یا میں نے معاف کر دینا ہے, یا میں نے جو ہے وہ یہ والی غلطی نہیں کرنی, یا میں نے ہرٹ نہیں ہونا, یا میں نے مطلب مجھے چیزوں سے فرق نہ پڑے, یا میں اس پوائنٹ پہ اللہ تعالیٰ مجھے لے آئے, تو میں وہ کوشش کروں گی. آہستہ آہستہ انسان کو یہ دعا جو ہے نا وہ کوشش میں لے کے آتی ہے. سٹارٹ میں جب آپ دعا میں آتے ہیں نا تو آپ سارے جس طرح آپ لوگ ماشاءاللہ آپ تو ریگولرلی آتے ہیں, ہم لوگ سٹارٹ میں جب ریگولرلی آتے تھے تو آپ ایک دوسرے سے کمپٹیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں. جس طرح میں ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ ہم لوگ ہوتے تھے, ہم لوگ نا کلاس میں سب کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا تھا. تو ہم لوگوں کو ہوتا تھا کہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کا ہوتا ہے کہ جی اپنے نوٹس چھپانے, اپنے وہ نہیں بتانے, اور آپ نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو فرسٹ آنا ہے اور ٹیچر کی نظر میں بس آپ ٹاپ ہوں. یہ والی جو تھنکنگ تھی نا وہ یہاں پہ آ کے بھی امپلیمنٹ ہوئی. میں اپنی بات کسی اور کی نہیں کہہ رہی. تو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ سر کی نظر میں بس ٹاپ رہیں, آپ سے سر آپ ہوں اور وہ ہوں اور یہ, اور جو ہے نا اللہ کی نظر میں بھی اس طرح اور یہ اور وہ, اور جو ہے نا سارے فیل ہو جائیں اور آپ پاس ہو جائیں, اور جو ہے نا آپ نے جو اللہ آپ کے پاس ہے وہ کسی کو نہیں دکھانا اور کسی کو نہیں بتانا, چھپانا ہے, اور یہ سارا کچھ. تو وہ جو ہے نا یہ چیز آپ کی سٹارٹ میں ہوتی ہے. پھر آپ فرینڈ بھی ہوتے ہیں اور رقابت بھی آتی ہے کہ جی اس سے کیوں پیار کیا, اس سے کیوں یہ کیا. آہستہ آہستہ پھر اس سے بھی آپ کو ٹریکنگ کی جاتی ہے کہ
آپ کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے, آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں اور آپ کو کیا چاہیے اور آپ نے کیا لینا ہے. تو وہ جو ہے نا پھر آپ کو آہستہ آہستہ ریئلائز کرایا جاتا ہے کہ جو ہے نا عشق میں سب برابر ہے. آپ جو ہے نا سب سے زیادہ بیک سائڈ پہ اسٹوڈنٹ پہ, یا آپ سب سے زیادہ اپنے آپ کو گناہ گار فیل کریں گے, یا آپ ہیں اپنے آپ کو دیکھتے رہیں کہ جی آپ کتنے گناہ گار ہیں, تب آپ زیادہ بہتر اور سیٹ رہیں گے. کسی سے کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں, سب پیارے ہیں, سب کا عشق بہت خوبصورت ہے, سب اللہ سے اتنے جڑے ہوئے ہیں, اور کسی کی کوئی ادا اللہ کو پسند ہے, کسی کی کوئی ادا پسند ہے, کوئی کسی چیز میں ٹاپ ہے, کوئی کسی چیز میں ٹاپ ہے. یہ تو کمپیریزن کرنا ہی نہیں ہے. یہ تو میں نے پھر اپنے آپ کو سمجھایا اور اس ٹریک پہ لے کے آئی, کیونکہ میرے اندر کافی زیادہ مسٹیکس تھیں اور بہت زیادہ میرے لوپ ہولس تھے جس کو نا کور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت تھی, اور مجھے بہت زیادہ ٹائم لگا ہے ان ساری چیزوں میں. پھر مجھے ایسا کئی چیزیں جو ہے نا اب آپ کی سراؤنڈنگ سے ہی آپ سیکھتے ہیں. جس طرح آپ کسی کو دعا کرا رہے ہوتے ہیں, آپ اس کو کوئی بات بتا رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کے اپنے لیے ہوتی ہے, اور آپ کہتے ہیں ہائی یہ تو میں نے تو اپنے اوپر کیا نہیں ہے اور میں اس کو بتا رہی ہوں, تو شرم مجھے آنی چاہیے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ میں نے تو خیر میرے بچے ہیں چھوٹے ہیں, ان کو میرا دل تو کرتا ہے کہ جو پوائنٹس مجھے بہت عرصے لائف میں بعد میں سمجھ آئے ہیں, میں ان کی وہیں سے بیس بنانے کی کوشش کروں. کہ جو ہے جس طرح پیار کرنا ہے, معاف کرنا ہے, بدلہ نہیں لینا, چھوٹی چھوٹی باتیں, اور کیا کہتے ہیں اس کو اس طرح میں سکھانے کی کوشش تو کرتی ہوں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میں نے اس میں کتنی وہ ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ایک بات جو میں نے اپنے بیٹے سے سیکھی, میرے اندر نا مظلومیت کا بہت بت تھا. میں آپ لوگوں نے میری بہت ساری باتیں سنی ہوئی ہوں گی, آپ کو پتہ ہوگا کہ جب بھی میں اپنی ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں تو میں ہائے بڑا کرتی ہوں کہ ہائے لٹے گی مارے گی, اور میرے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے اور میں بہت زیادہ ہوں اور یہ وہ نا, تو مجھے بہت درد ہے اور میں بہت زیادہ پین سے گزری ہوں. اس دن میرے بیٹے نے مجھے ایک چیز سکھائی. وہ میرے چھوٹے بیٹے کو نا, میرا بڑا بیٹا ذرا بیمار زیادہ رہا ہے, اس کو کافی پینز رہی ہیں. اب چھوٹے کو نا چھوٹی سی چوٹ لگی تو اس نے کہا کہ ماما مجھے بہت زیادہ چوٹ لگی ہے. تو بڑے نے کہا کہ کیا فرق پڑتا ہے, میں نے تو اتنی بڑی بڑی پینز برداشت کی ہیں, تو میں چھوٹی سی چوٹ لگی ہے تو کیا ہو گیا. تو میں نے وہیں اس کو سنب کیا کہ بیٹا بے شک آپ بہت زیادہ پین سے گزرے ہو, نو ڈاؤٹ آپ کی پین بہت بڑی بڑی ہیں, لیکن یہ چیز آپ اس کو جو سنب کر رہے ہو, یہ آپ کے اندر وہ آپ کے اندر بے حسی آ رہی ہے. یہ بے حسی ہے کہ آپ اس کو کہو کہ میں آپ کی تو پین بہت چھوٹی ہے تو اس برداشت کرو. میں نے کہا آپ کو تو درشناس ہونا چاہیے, آپ کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اس کو کہو کہ ہاں بھائی میرے بھائی کی اتنی زیادہ پین ہے اور میں اس کو وہ کیوں برداشت کرے, میں تمہارا خیال کرتا ہوں یا وہ. اس کے بعد مجھے یہ ریئلائز ہوا, اس سے میں نے سیکھا کہ یہ تو بے حسی میرے اندر بھی ہے. میں نے بھی کوئی بھی مجھے کوئی کہتا ہے کہ یہ فلانی مجھے مسئلہ ہو گیا, فلانا پین سے میں گزری ہوں, میں کہتی ہوں کہ ہاں یہ تو میں بھی گزری تھی, یہ تو میں بھی اسی طرح سے ہوئی تھی, ہائے میری پین تو تم سے بڑی ہے, یہ تو چھوٹی سی بات ہے, یہ اگر چھوٹا سا مسئلہ ہے تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, میری پین سے بڑی تو تمہاری پین ہی ہے, جتنی میں مشکلات سے گزری ہوں تم نہیں گزری. مطلب یہ دعا میں بھی آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو مظلومیت کا بت ہے میرے اندر, اگر میرے اندر یہ مظلومیت کا بت ہے تو پھر میں تو اس بندے تو پھر میں تو جو ہے نا وہ اس کا درد ہی نہیں فیل کر سکتی. تو ایسے درد کا کیا فائدہ کہ آپ اس درد سے گزرے بھی ہیں اور آپ کے اندر بے حسی آ گئی ہے. یہ اس طرح کے درد کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے درد کو آپ اوپر رکھیں کہ جی ہاں میرا درد تو بہت زیادہ ہے, اور دوسرا اگر چھوٹی سی پین سے بھی گزرا, آپ تو اتنے درد شناس ہوں کہ آپ کو ہلکی سی کسی کو آپ کے سامنے خراش بھی آئے تو آپ کو درد فیل ہو. تو میں نے کہا یہ تو میں بھی کر رہی ہوں, یہ تو میں نے اس کو سمجھا تو دیا ہے, لیکن یہ امپلیمنٹ تو مجھے بھی کرنا چاہیے. تو یہ اس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ مظلومیت کا بت کس طرح ٹوٹنا چاہیے, کہ آپ خود اتنے وہ ہوں, آپ اپنے ساتھ کمپیئر نہ کریں اس کو, آپ اس کو دیکھیں کہ اس لیول پہ ہے اور اس کی پین جو ہے وہ اگر اس کو ہوئی ہے تو وہ اس کو آپ اس کی پین کو فیل کریں, تو وہ آپ کی مظلومیت کا بت وہیں ٹوٹ جائے گا کہ یہ آپ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اگر آپ ادھر سے گزرے ہیں, اگر آپ کے اندر بے حسی ہے تو آپ زیرو ہیں, ختم ہے ساری چیزیں, کوئی اس کی وہ نہیں ہے, امپورٹنس نہیں ہے. تو آپ انہی چیزوں کو جو ہے نا دعا کی چیزوں کو بچوں کے لحاظ سے جو انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ بچوں میں بھی آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں, ان کی بیس بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے اندر پیار محبت ہو, شیئرنگ آئے, اور یہی جو ہے وہ بیسک سے ہی آپ ان کو لے کے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے ان کو اس طرح سے کرے جتنا میں کوشش کرنے کی کوشش تو کرتی ہوں. باقی یہ ہے کہ آپ یہ کنٹینیوس ایک سفر ہے, یہ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. آپ روز میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ ریئلائز کرتے ہیں. میں اگر اپنی لائف کو دیکھوں تو مجھے کئی دفعہ لگتا ہے کہ بہت ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بلیسڈ رکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کی بہت کرم نوازی ہے, اور کچھ چیزوں میں مجھے لگتا ہے کہ میں ہوتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ میں بالکل ہی ڈاؤن ہو گئی ہوں, یا یہ کیوں ایسا ہو گیا, یہاں سے میں کیوں ڈاؤن ہو گیا, میری کہاں سے غلطی تھی یا کس طرح سے بھی.
تو وہ مجھے ہر وقت انسان خوف خدا میں بھی رہنا آ جاتا ہے. انسان کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دے دیا ہے تو آپ اس کا شکر ادا کریں, اور ساتھ ہی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے تو آپ اللہ سے معافی بھی مانگتے رہیں. تو یہ کنٹینیوس آپ خوف خدا میں, اور آپ کی وہ جو ہوتی ہے نا کہ رہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, یا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میرے ساتھ یہ ہوا ہے. تو یہ کنٹینیوس ایک پروسیس آف لرننگ ہے جو آپ ہر روز سیکھتے ہیں, اور آپ کے ارد گرد سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح سے مجھے فیل ہوتا ہے کہ آپ ایک جنگل میں ہیں اور ارد گرد اللہ نے آگ لگائی ہوئی ہے, اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ادھر ادھر کہیں یہ ڈی ٹریک ہو, اور اللہ تعالیٰ ایک کونے میں کھڑے ہیں اور وہیں چاہتے ہیں کہ یہ بندہ ادھر سیدھا ہے. وہ آپ کو ڈی ٹریک اللہ ہونے نہیں دیتا. اس دعا کے بعد آپ کو اللہ نہیں, اگر آپ کی تڑپ سچی ہے نا, میں آپ کو بتاؤں کہ آپ خود بخود اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے پیورٹی کی طرف لے جاتا ہے. آپ کے اندر جو جتنی بھی غلطیاں ہیں, اگر آپ وہی بات بتائیے کہ وہ ادا اللہ دیکھتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ اس پوائنٹ سے آپ کو نکال کے نیکسٹ پوائنٹ پہ لے کے جاتا ہے. پھر ایک نئی چیز آتی ہے, اور نئے انوائرمنٹ میں آپ کو ایک نئی چیز سکھائی جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کو وہاں سے نکالا جاتا ہے. تو یہ کنٹینیوس لرننگ ہے, اور اس میں آہستہ آہستہ اینڈ پہ یہی ہے کہ انکنڈیشنل اللہ آپ کو کر دیتا ہے. انکنڈیشنل پوائنٹ پہ آ کے پھر آپ کو فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کیا ہے اور کیا نہیں, ہر جگہ آپ کو اللہ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. کیا پازیٹیو امپیکٹ تھا کہ اس ریلیشن میں آپ کو مزید بہتری محسوس ہوئی, اور کیسے اب آپ فیل کرتی ہیں کہ اگر دعا نہ ہوتی تو یہ ریلیشن کس نہج پہ ہوتا؟ دعا سے پہلے بھی اچھا تھا ریلیشن, مگر پھر جب دعا ہوئی اس کے فوراً بعد ہمارا جھگڑا ہو گیا. تو وہ پھر بابا نے ہماری صلح کروائی, ساری بات ختم کی. تو شکر الحمدللہ کہ اس کے بعد پھر دوبارہ ہمارے درمیان جھگڑا بہت کم ہوتا ہے, اور دعا سے تو بہت زیادہ فائدے ہوئے ہیں. جی جی آصف آپ آ جائیں. آپ بھی ہیں, آپ ذرا بتائیں. آصف کو پیچھے دے دیتے ہیں. جی آصف, آپ الفت کے ہسبینڈ ہیں, آپ دعا میں پہلے آئے, الفت بعد میں آئی, تو کیا لگتا ہے ریلیشن میں کیا تبدیلی آئی, اور آپ کیسے اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ ایک میرڈ کپل کو دعا کے بعد کیا فرق پڑتا ہے؟ میرڈ کپل کو دعا کے بعد فرق یہ پڑتا ہے کہ احساس جو ہوتا ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, شاید ازواجی زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہیں, اور وہ زندگی کے اندر جو ہے وہ آتے بھی ہیں. اور اس سے پہلے اگر میں دیکھوں تو شاید جو اگر فرض کریں کبھی اونچ نیچ آتی تھی تو شاید برداشت کا ایلیمنٹ نہیں تھا. اس سے پہلے جو ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑے ہو جانا یا لڑائی ہو جانا, یہ ایک نارمل روٹین سی جو ہے وہ بات ہوتی تھی. مگر دعا کے بعد یہ ہوا ہے کہ احساس جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزوں پہ پہلے جہاں پہ آپ کمپرومائز نہیں کر رہے ہوتے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھی, وہاں پہ آپ بہت سی باتیں جو ہے اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا ان کو درگزر کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. جو میں سمجھتا ہوں کہ دعا کے بعد ہوتا ہے, ازواجی زندگی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ کا جو تھریش ہولڈ لیول ہے نا وہ آپ کا بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ چلو یار, آپ کم از کم یہ ریئلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ بھی انسان ہے. ہم ایک اپنی فیلڈ میں ایک ٹرمینالوجی یوز کرتے ہیں, ایمپتھی, ٹو پٹ یور سیلف ان اندر شوز. کہ شاید پہلے جو ہے وہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ وہ اگلے کی کیا فیلنگ ہو سکتی ہے, اگلا اگر یہ بات کر رہا ہے تو یہ کیوں کر رہا ہے یا کیسے کر رہا ہوتا ہے. پہلے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ کہی ہے تو کیوں کہی ہے. ٹھیک ہے, یہ احساس ہوتا ہے. اگر بعد میں ہوتا ہے کہ اگر کہی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے یہ فیکٹرز ہوں, یا جب آپ اپنے آپ کو آپ اس کی جگہ رکھ کے سوچنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں, ہو سکتا ہے اس کی یہ فیلنگز ہوں یا یہ چیزیں ہوں. اور یہ جو احساس کا ایلیمنٹ ہے نا, یہ اس دعا کے بعد جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آتا ہے. اور دوسرا جو ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو, جسے سر کہتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں, تو شاید ہوتے تو پہلے بھی ہیں مگر شاید وہ جہاں موقع ملتا ہے وہ لباس پھاڑنے کا وہ بعد نہیں آتے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک دوسرے کو وہ ایکسپوز کرنے سے یا ان چیزوں سے جو ہے وہ کم طور پہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. مگر اس دعا میں آنے کے بعد یہ ہوا ہے کہ آپ کا جو احساس ہوتا ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے, آپ کا جو واقعی جو لباس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا وہ جو ہے آپ کا بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں اگر اپنی بات کروں تو شاید یہ آج سامنے بیٹھی ہیں, ہمت ہے ان کی. میرے اندر بہت ساری چیزیں ایسی تھیں شاید جو عام طور پہ ایک وائف برداشت نہیں کر پاتی جو ہے نا. ٹھیک ہے, مگر وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں چینج ہوئیں. ٹھیک ہے, تو اب جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کے اندر نہ ہونے کی فکر ہوتی ہے. صلی اللہ
صلی علی شفیعنا صلی علی